السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول مستور بائے واجد ابرار کی یہ 5th ایپیسوڈ ہے۔ اماں کا سن کر مجھے بہت افسوس ہوا ہے، اور اس سے زیادہ افسوس اس بات کا ہوا ہے کہ تم وہ دکھ اکیلے سہ رہی تھیں۔ شہروز صوفہ کے کنارے پہ بیٹھا دوسرے کنارے پہ سمٹی بیٹھی ماروی کو بھیگی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا اس پل میں، تمہارے دکھ میں شریک ہونا چاہیے تھا، جیسے تم میرے ساتھ تھیں، میرے دکھ میں، میری تکلیف میں۔ م- مجھے تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے وہ رو ہی پڑا تھا۔ ماروی کو روتا ہوا وہ کسی معصوم بچے کی طرح لگا تھا۔ میں نے وہ سب کسی بدلے کی نیت سے نہیں کیا تھا، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر گویا ہوئی۔ مجھے لگا تھا کہ کوئی میرے جیسا اندر سے تنہا انسان ہے، کوئی ایسا جسے واقعی امید کی ضرورت تھی، یا کوئی ایسا جو سچ بولتا ہو، زندگی کی تلخیوں سے لڑتا ہوا، ماضی کی غلطیوں کو سدھارنے کا عزم رکھنے والا۔ بس، اور کچھ نہیں تھا شہروز۔ کچھ ضدی آنسو نکل کر اس کے دامن میں کہیں گم ہو گئے تھے۔ سامنے پڑے میز سے اس نے جوس کا گلاس اٹھا کر اپنے خشک ہونٹوں سے لگایا تھا۔ اور کچھ نہیں تھا؟ شہروز نے اس کی طرف دیکھا، اس کے دیکھنے میں حیرت بھی تھی اور تکلیف بھی۔ احساس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے ایک گھونٹ بھر کر گلاس واپس میز پہ رکھتے ہوئے بے تاثر سے جواب دیا۔ کیا محبت بھی نہیں؟ وہ نم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ محبت بے یارو مددگار چھوڑ کر غائب ہو جاتی ہے؟ احساس ایسا نہیں کر سکتا۔ اورنج جوس کی کھٹاس کی طرح اس کا لہجہ بھی ترش ہو گیا تھا۔ شہروز کے چہرے پہ شرمندگی نے 12 بجا دیے تھے۔ ندامت کی گھڑی پر جب 12 بجتے ہیں تو انسان صفر پہ چلا جاتا ہے۔ وہ سب کچھ بھی صفر سے ہی شروع کرنا چاہتا ہے۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا تھا، میں بس خود کو آزمانا چاہتا تھا۔ تمہیں چھوڑ کر جانا ہوتا تو کبھی بھی رابطے کی کوئی کھڑکی کھلی نہ چھوڑ کر جاتا۔ وہ صفائی دے رہا تھا۔ جیل میں لگی ہوئی کوئی بھی کھڑکی آزادی کا احساس نہیں دلا سکتی۔ وہ اب بھی تلخ تھی اور اسی تلخی سے مسکرائی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ واٹس ایپ پہ بھی بلاک کر دیتے ہیں، تاکہ مجھے ذرا بھی امید نہ رہتی۔ امید کا ختم ہونا اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنی تکلیف اس کے بار بار ٹوٹنے پر ہوتی ہے۔ مجھے معاف کر دو ماروی، خود کو آزمانے کے چکر میں نے تمہیں آزمائش میں ڈالا، مگر یقین کرو مجھے لوٹ کر آنا ہی تھا تمہاری طرف، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ نظریں جھکائے اطراف جرم کر رہا تھا۔ لڑکیوں کی زندگی محبت کے قول و اقرار سے مکمل نہیں ہوتی، وہ دو ٹوک بولی تھی۔ پھر مجھ سے شادی کر لو، ہم دونوں کی زندگی بھی مکمل ہو جائے گی اور یہ گھر بھی آباد ہو جائے گا، وہ پر امید ہو کر کہہ رہا تھا۔ ماروی نے نگاہیں پھیر کر اس کی جانب یوں دیکھا جیسے اس کا دل یہی سننا چاہتا ہو۔ اماں بھی تو یہی چاہتی تھیں۔ شادی کر کے غائب ہو جاؤ گی تو پھر میں کیا کروں گی؟ وہ تانا دے رہی تھی۔ میری محبت کا مذاق مت اڑاؤ، اسے برا لگا تھا۔ تم نے خود ہی اڑایا تھا۔ خیر میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک رفو گر سے شادی کر لوں اور پھر اس کے غائب ہونے کا خدشہ لیے پھروں۔ کم آن ماروی، بس بہت ہو گیا، اب مجھے شرمندہ کرنا بند کرو اور شادی کے لیے ہاں کہہ دو۔ اس سے پہلے کہ ماروی کچھ بولتی ملازم اندر داخل ہوئی تھی۔ آپ کو بڑے صاحب اپنے نے کمرے میں بلایا ہے۔ آتے ہوئے ماروی کو دیکھتے ہوئے شہروز سے مخاطب ہوئی تھی۔ آپ نے انہیں ماروی کے بارے میں بتایا ہے؟ جی، وہ پوچھ رہے تھے کہ گھر میں کون آئے تو میں نے بتا دیا۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، میں آتا ہوں۔ ملازمہ کو جانے کا کہہ کر وہ ماروی سے مخاطب ہوا۔ چلو تو میں بابا سے ملواتا ہوں، تاکہ تمہیں کچھ گارنٹی مل جائے کہ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں بھاگوں گا۔ بہت دیر ہو جائے گی، مجھے واپس بھی جانا ہے، وہ وال کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بس 2 منٹ پلیز، وہ تم سے مل کر خوش ہوں گے۔ شہروز نے اس انداز میں ریکویسٹ کی کہ وہ انکار نہیں کر پائی تھی۔ مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے بابا کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن آپ سے مل کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ان سے مل لیا ہو۔ شہروز نے ماروی کو بابا سے ملوایا تھا، وہ دونوں ان کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ بیڈ پہ نیم دراز تھے، جبکہ ماروی اور شہروز ان کے سامنے کرسیوں پہ براجمان تھے۔ بہت ساری باتیں بہت کم وقت میں ہو گئی تھیں۔ مجھے بھی تم سے مل کر ایسا ہی لگا جیسے میری بیٹی کی کمی پوری ہو گئی ہو۔ وہ ایموشنل تھے، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ماروی کی بھی یہی حالت تھی۔ پہلی بار اس نے کسی مرد کے منہ سے اپنے لیے بیٹی کا لفظ سنا تھا، اسے اچھا لگا تھا، تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں، آپ نے بیٹی کھوئی تھی، میں نے بابا کو کھویا تھا۔ جب کھویا ہوا کچھ مل جائے تو انسان کو اپنے جذبات پہ اختیار نہیں رہتا۔ وہ اپنی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو چپکے سے صاف کرتی ہوئے بولی۔ شہروز خاموش بیٹھا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ ان کی اماں کا انتقال بھی کچھ عرصہ پہلے ہی ہوا ہے، وہ بابا کو بتانے لگا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، بابا کے منہ سے نکلا تھا۔ انہوں نے بڑی ہمدردی سے ماروی کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا تھا ان کو؟ ہارٹ اٹیک ہوا تھا، وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اور تمہیں حوصلہ دے، صبر دے۔ آمین، ماروی اور شہروز کے لبوں سے ایک ساتھ نکلا تھا۔ اللہ کے فیصلے ہیں، انسان کیا کر سکتا ہے سوائے صبر کے؟ بابا جان نے ایک سرد آب بھرتے ہوئے بیڈ کی سائڈ میز پہ رکھی تصویر کو دیکھا۔ وہ شہروز کی ماں تھی جو اس کے بچپن میں ہی اسے چھوڑ کر دوسرے جہاں میں جا بسی تھی۔ ان کی نگاہوں کا تعاقب کرتے ہوئے ماروی نے بھی وہ تصویر دیکھی تھی، پھر اس نے شہروز کی طرف دیکھا۔
جس پہ اسے بہت ترس آیا تھا۔ انسان کو اپنی محبت پہ جب ترس آتا ہے تو وہ پھول کر دگنی ہو جاتی ہے۔ اسے شہروز اپنا شریک غم محسوس ہوا تھا۔ شہروز اس کے دیکھنے سے بے خبر اپنے فون میں مگن تھا۔ مجھے اب چلنا چاہیے، فرض کی ادائیگی میں اس سے زیادہ وقفہ نہیں کر سکتی۔ ایک دم اسے خیال آیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہروز نے بھی فون جیب میں رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آتی جاتی رہنا بیٹا، اس بوڑھے کا دل بہل جائے گا، بابا جان نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں ضرور آؤں گی۔ اس نے شہروز کی طرف کنکھیوں سے دیکھا، پھر وہ بابا جان سے پیار لے کر باہر آ گئی، وہ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ بابا کو ایموشنل کر دیا تم نے، وہ انگلی میں گاڑی کی چابی کو گھما رہا تھا۔ کبھی کبھی ایموشنل ہونا ضروری ہوتا ہے، اس سے غم ہلکا ہو جاتا ہے، اس نے چلتے چلتے جواب دیا۔ ویکسین باکس پہلے ہی ملازم گاڑی میں رکھ چکا تھا، وہ دونوں بھی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ شکر ہے تم نے میری بیماری کے بارے میں ان سے کوئی بات نہیں کی، میں ڈرتا ہی رہا کہ کہیں تمہارے منہ سے نکل نہ جائے۔ اگرچہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، لیکن وہ سن کر بیمار پڑ جاتے یا پھر مجھے نہ بتانے پر بہت ڈانٹتے۔ اس نے سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے ماروی سے کہا۔ مجھے یاد ہے تم نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ کھڑکی سے گھر کے لان کا جائزہ لے رہی تھی۔ شہروز نے گاڑی سٹارٹ کی تو ملازم نے گیٹ کھول دیا، پھر گاڑی گھر سے نکل کر کھیتوں کے درمیان رینگنے لگی تھی۔ یادداشت اچھی ہے تمہاری، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اس کی تعریف کر رہا تھا۔ تم جو کافی ہو بھلا دینے کے لیے، وہ شکوہ خیز لہجے میں بولی۔ ابھی تک تم نے معاف نہیں کیا نا؟ اس نے گردن موڑ کر ماروی کو دیکھا تھا۔ معاف نہ کرنے کے علاوہ کوئی آپشن بھی تو نہیں، وہ بھی جواباً اسے دیکھنے لگی۔ تم چاہو تو سزا دے سکتی ہو، میں اف بھی نہیں کروں گا، وہ بے انتہا سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، اتنی سنجیدگی کہ ماروی نے نظر بھر کے اسے خاموشی سے دیکھا۔ سزا اور جزا اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس اس بات کا افسوس رہے گا کہ میں نے مشکل وقت میں اسے چھوڑ کر تمہیں ڈھونڈا اور تم نہیں تھے، کہیں بھی نہیں تھے۔ وہ بھی اتنی ہی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اب ہونا ہر وقت رہوں گا، دکھ میں سکھ میں غم اور خوشیاں مل کر بانٹیں گے، اس نے اپنائیت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ ماروی کچھ کہتی، گاڑی کی اچانک کچھ بکریاں آ گئیں۔ کچھ ہی لمحوں میں چراوا بھی دوڑتا ہوا نمودار ہوا، وہ گاڑی کے پاس آ کر بکریوں کو ہانکنے لگا۔ وہ جلدی سڑک سے اتر کر ایک خالی کھیت سے گھاس پھوس چڑھنے لگیں۔ السلام علیکم صاحب، چرواہے نے پاس آ کر شہروز کو ادب سے سینے پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، اس نے بھی جواباً ہاتھ ہلایا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ اڈے تک جاتے ہوئے رستے میں کئی لوگوں نے اسے سلام کیا تھا۔ ماروی کے لیے یہ قدرے حیرانی کی بات تھی کیونکہ جب وہ اسے تلاش کری تھی تو کوئی بھی اسے شہروز کے بارے میں نہیں بتا پایا تھا۔ وہ اس کی وجہ پوچھنا چاہتی تھی مگر پوچھتے پوچھتے رہ گئی کیونکہ وہ بول پڑا تھا۔ یہ ساری عزت مجھے بابا کی وجہ سے ملتی ہے، بہت خیال رکھے انہوں نے اپنی زندگی میں ان لوگوں کا، ورنہ میرا تو نام بھی نہیں جانتے یہ لوگ، بس گاڑی سے پہچان لیتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ تمہیں کیوں نہیں جانتے؟ اس نے تجسس سے پوچھا تھا۔ جانتے ہیں لیکن اتنا نہیں، بتایا تو تھا کہ میں بچپن سے ہی دور ہو گیا تھا اس علاقے سے، اچھی تعلیم کے لیے کہہ لو یا پھر جو بھی، میں نہیں جانتا، بس مجھے شہر بھیج دیا گیا، وہیں سے تنہا رہنے کی عادت پڑی اور ایسی پڑی کہ میں کئی سال تک لوٹ کر ہی نہیں آتا تھا۔ لیکن اب اس بیماری کے بعد میرے خیالات بدل گئے ہیں، رہی صحیح کسر تم نے میری زندگی میں آ کر نکال دی، مجھے اب رشتے اچھے لگنے لگے ہیں، میں شاید اب تنہا نہیں رہ پاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے گہری سانس لی، ایسی سانس جس میں اطمینان تھا، حتمی فیصلہ تھا۔ اپنوں کے ہوتے ہوئے تنہا رہنا بھی نہیں چاہیے، تمہارے بابا سے مل کر مجھے بھی یہی لگا کہ انہیں تمہاری ضرورت ہے، تمہیں ان کے پاس رہنا چاہیے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، لیکن اتنا بڑا گھر 2 لوگوں کے لیے کسی ویرانی سے کم نہیں ہے، میرا دم گھٹتا ہے وہاں، وہ ماروی کو دیکھتے ہوئے میں نے خیز انداز میں بولا۔ ہاں اگر 2 سے 3 ہو جائیں تو شاید دل لگ جائے میرا۔ ماروی نے جواب میں کچھ نہیں کہا، اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ وہ عقب کی نشست سے اپنا باکس اٹھا رہی تھی۔ تمہاری اس مہم کی مکمل ہوتی ہم شادی کر لیں گے، ہم اپنی تنہائی کو محبت کے قطرے پلائیں گے، جذبات کو معذوری سے بچائیں گے۔ ماروی گاڑی سے اترتے اترتے ٹھہر گئی تھی، پھر ایک نظر اس پہ ڈال کر وہ بنا کچھ کہے گاڑی سے اتر گئی۔ کچھ کہو گی نہیں؟ وہ مایوس ہوا تھا۔ کہوں گی اگر غائب نہ ہوئے تو، اس نے ویکسین باکس کندھے سے لٹکاتے ہوئے بلا تاثر جواب دیا۔ تم سے مل کر بابا جتنے خوش ہوئے ہیں، میں چاہ کر بھی غائب نہیں ہو سکتا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ماروی نے تیور چڑھا کر اس کی طرف دیکھا اور وہاں سے چل دی۔ میں 2 دن بعد تمہیں سکھر لینے آؤں گا، پلیز کراچی مت چلی جانا۔ وہ گاڑی سے نکل کر اس کی جانب لپکا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، جو کہوں گی فون پر کہوں گی، اس نے مڑ کر جواب دیا۔ شہروز کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے رابطے توڑنے کو ابھی تک معاف نہیں کر پائی۔ وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی واپس گھر کی طرف موڑ کر اس نے ماروی کو اس کے نمبر پہ کال کی۔ اس کا واٹس ایپ نمبر ہی اس کا فون نمبر تھا۔ یہ میرا نمبر ہے یہاں کا، سیو کر لو، ماروی کے کال اٹھاتی اس نے کہا اور کال منقطع کر دی۔ ماروی نے مڑ کر دیکھا تھا، اس کی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی دور جا چکی تھی۔ گل کی سانس پھول چکی تھی، وہ حویلی کی نظروں سے کافی دور جا چکی تھی۔ اس نے سڑک کا راستہ نہیں چنا تھا، وہ درختوں کے درمیان بھاگتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ پاؤں سے جوتا اتار کر اس نے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، ننگے پیروں بھاگتے ہوئے اس کے پاؤں میں کئی کانٹے چبھے تھے مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔
وہ بس دوڑ رہی تھی پوری رفتار سے، لیکن سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ درختوں کی قطاریں جیسے لمبی ہو گئی تھیں، اکا دکا مزدوروں نے اسے بھاگتی ہوئی دیکھا، تاہم وہ ڈرے سہمے اپنے کام سے کام رکھ رہے تھے۔ گل کو زندگی میں پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ زندگی میں کسی مرد کا ہونا عورت کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے۔ اگر عورت وفادار ہو اور مرد غیرت والا تو کسی کی جرت نہیں کہ وہ آنکھ اٹھا کر عورت کی طرف دیکھے۔ اس کی رفتار اب دھیمی ہو گئی تھی، مڑ کر پیچھے دیکھا تو کوئی بھی اسے اپنے پیچھے آتے دکھائی نہ دیا۔ پسینے میں شرابور، خوف سے دوچار، وہ بے حال ہو چکی تھی، مگر پاؤں سے چلا رہے تھے۔ وہ اپنا پورا دم خم لگا رہے تھے۔ سفر زندگی کا ہو تو وہ تھک سکتے ہیں، لیکن سفر عزت کا ہو تو عورت کے پیر کبھی نہیں تھکتے، خواہ کانٹے انہیں کتنا ہی زخمی کیوں نہ کر ڈالیں۔ بلاخر طویل و عریض باغ سے نکل کر کچے رستے پہ نکل آئی تھی۔ کچھ پل کے لیے رک کر اس نے گہری سانسیں لیں، خود کو نارمل کرنا چاہا، مگر وہ کسی بھی صورت میں نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ ننگے سر، ننگے پاؤں، مٹی سے لت پت، وہ اس حال میں گاؤں نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ پہلے ہی لوگوں کی نظروں کا سامنا نہیں کرتی تھی، اب تو اور بھی مشکل تھا۔ پھر اسے ایک راستہ دکھائی دیا تھا، ایک امید نظر آئی تھی، تکی ہوئی خوف زدہ آنکھیں پل بھر میں چمک اٹھی تھیں۔ وہ فصلوں میں چھپتی چھپاتی امید کا دامن پکڑے آگے بڑھ رہی تھی۔ بابا، آپ کو ماروی کیسی لگی؟ بابا جان کی ٹانگیں دباتے ہوئے شہروز نے ان سے سوال کیا تھا۔ آدھی رات کو ہونے کو تھی، وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے۔ بابا جان جلدی سو جاتے تھے جبکہ شہروز لیٹ سونے کا عادی تھا، لہٰذا جب سے وہ پاکستان آیا تھا اس نے بابا جان کی روٹین بھی خراب کر دی تھی۔ آج ان کی باتوں کا محور زیادہ تر ماروی ہی تھی۔ بابا جان نے اس کی باتوں کا جواب دینے سے پہلے اسے غور سے دیکھا تھا۔ مجھے چھوڑو، تم بتاؤ بیٹا، تمہیں وہ کیسی لگتی ہے؟ بابا کے سوال پہ اس نے ٹھہر کر دائیں بائیں نگاہیں پھیری۔ اچھی ہے، بلکہ بہت اچھی ہے۔ وہ پھر سے ان کی ٹانگوں پہ ہاتھ کا دباؤ ڈالنے لگا۔ تو بس جو میرے بیٹے کو پسند وہ مجھے بھی پسند۔ وہ مسکرانے لگے۔ بابا، میں اسے مستقل طور پہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے وہ میرے لیے ضروری ہے، اس کے پاس شعور ہے، احساس ہے۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ بابا جان بھی اتنی ہی سنجیدگی سے سن رہے تھے۔ میں جب بیمار تھا تو اس نے، وہ کھوئی ہوئی انداز میں کہہ کر اچانک رک گیا تھا۔ بیمار؟ بابا جان نے فوراً دہرایا۔ تب تک اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ دائیں بائیں دیکھ کر بات بدلنے لگا۔ آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر وہ میری زندگی میں آئے؟ مجھے اعتراض نہیں، خوشی ہوگی بیٹا۔ اس سے مل کر مجھے بالکل یوں لگا جیسے میں اپنی فاطمہ کو مل رہا ہوں۔ آخری بات پہ ان کی آواز بھر آئی تھی، پھر جلد ہی انہوں نے سنبھل کر پوچھا، یہ بیمار کب ہوئے تھے تم؟ مجھے تو بتایا ہی نہیں تم نے۔ بس بخار وغیرہ ہو گیا تھا کچھ دن کے لیے۔ وہ نگاہیں چرا رہا تھا۔ آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ پریشان ہو جاتے خواہ مخواہ۔ پریشان تو میں اب بھی ہو رہا ہوں۔ انہوں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے غور سے شہروز کا چہرہ دیکھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ مسکرایا۔ اس نے بابا جان کا ہاتھ تھام کر اس پہ بوسہ دیا تھا۔ انہوں نے پہلی بار شہروز کی طرف سے اپنے لیے اتنی محبت اور اپنائیت کو محسوس کیا تھا۔ ان کے لیے یہ بالکل نئی تبدیلی تھی جس کی وجہ سے وہ اور بھی پریشان ہو گئے تھے۔ تم ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ تمہاری آنکھوں میں میرے لیے جو محبت ہے وہ میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی۔ یہ وہ محبت ہے جو یا تو بیماری سے لڑتے ہوئے انسان کے لیے پیدا کر لیتا ہے یا بیماری سے جیت کر۔ وہ اس کے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیر رہے تھے۔ شہروز نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ محبت میرے اندر بیماری سے جیت کر پیدا ہوئی ہے۔ دراصل مجھے کورونا ہو گیا تھا۔ اس کی آواز کپ کپانے لگی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں آپ سے ملے بغیر ہی مر جاؤں گا۔ بیماری سے زیادہ وہ ہفتوں کی تنہائی تھی جو مجھے ڈرا رہی تھی۔ تب مجھے ماروی ملی، بلکہ یوں کہیں کہ امید ملی۔ اس کی باتوں سے بڑا حوصلہ ملتا تھا مجھے۔ وہ مجھے زندگی کا خواب دکھایا کرتی تھی۔ کسی مرتے ہوئے انسان کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہوتا ہے کہ اسے کوئی زندگی کی امید دلائے۔ اس نے میرا بہت ساتھ دیا۔ وہ بس روتے روتے رہ گیا تھا، مگر میں نے اس کا ساتھ نہیں دیا جب اسے درکار تھا۔ دو آنسو بالآخر اس کی آنکھوں کو ہرا کر اس کی پلکوں کی قلعہ پہ فتح کا جھنڈا لہرا چکے تھے۔ اس کی اماں مر گئیں، وہ تنہا تھی اس غم میں، اور میں تھا ہی نہیں کہ بدلے میں دو لفظ ہمت کے، حوصلے کے اسے دے پاتا۔ وہ مجھے کالیں کرتی رہی، میسج کرتی رہی، اور میں کسی رفو گر کی طرح گمنام تھا۔ اتنی خطرناک بیماری سے لڑتے رہے اور باپ کو خبر تک نہ دی۔ کیا تمہیں اپنے باپ کی دعا نہیں چاہیے تھی؟ ان کے لہجے میں شکوہ تھا۔ آپ کی دعائیں تو مجھے ویسے ہی ملتی رہتی ہیں ہر وقت۔ میں بس آپ کو پریشان ہی کرنا چاہتا تھا، اور دیکھیں مکمل صحتیاب ہوتے ہی میں آپ کے پاس لوٹ آیا ہوں۔ تم بالکل ٹھیک ہو نا؟ جی بابا، 100%۔ وہ مسکرایا۔ الحمدللہ کہتے ہیں ساتھ، بابا نے اسے ٹوکا۔ جی الحمدللہ بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اسی لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ بابا جان کو اس نے پوری طرح اطمینان دلا دیا تھا۔ شکر ہے اللہ کا، تم بھی شکر ادا کیا کرو اس پروردگار کا جس نے تمہیں نئی زندگی بخشی ہے۔ باقاعدگی سے نماز پڑھا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو ترجمے کے ساتھ۔ یہی کچھ ہے جو مرنے کے بعد کام آتا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے اور وہ اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ تم اتنے خود غرض کیسے ہو گئے کہ اس بیچاری سے رابطہ ختم کر دیا؟ ان کا دھیان یکدم ماروی کی طرف پڑا تھا۔
पता नहीं बाबा, शायद मैं मुर्तज़ा की बातों में आ गया था। वो कहता था इंटरनेट पे होने वाली मोहब्बत आर्ज़ी होती है, वहाँ अच्छी लड़कियाँ नहीं आती वग़ैरह वग़ैरह। वो खोया हुआ बोल रहा था। ज़ोई उसके दिमाग के पर्दे पे साथ-साथ नमूदार हो रही थी। चलो जो हुआ सो हुआ, अब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करना। वो बड़ी ही सादा और नेक दिल बच्ची है, कुछ देर में ही परख लिया था मैंने उसे। बस अगर वो मान जाती है तो सादगी से निकाह करके उसे घर ले आओ। जी बाबा, इरादा तो यही है। मैं भी नहीं चाहता कि अब वो कराची में अकेली रहे। तन्हाई इंसान को उस ज़हर की तरह मारती है जिसका असर आहिस्ता-आहिस्ता होता है। मैंने ये भुगता है और नहीं चाहता कि अब वो भी वापस जाकर उस ज़हर को सोचों की ज़ुबान पे रखे। मुझे बस उसकी पोलियो मुहिम के ख़त्म होने का इंतज़ार है। 2 दिन बाद मैं उसे शिकारपुर से यहाँ ले आऊँगा। उसे तो कोई ऐतराज़ नहीं? बाबा ने सवाल किया। लगता तो नहीं, बस थोड़ी-सी नाराज़ है उसे, लेकिन ऐतराज़ कोई नहीं। वो सोचते हुए बोला। बाबा ने इस बात में सर हिलाया और दोबारा नीम दराज़ हो गए। वो फिर से उनकी टाँगें दबाने लगा था। साथ-साथ वो अपने और मारवी के बारे में सोच रहा था। बाबा जान जल्द ही नींद में ऊँघने लगे थे। वो आहिस्ता से उनके बेड से उठा और बत्ती बुझाकर अपने कमरे में जाने की बजाय छत पे चला आया। वो बड़े अरसे तक दुबई की बुलंद-ओ-बाला इमारतों के झुंड में घिरा रहा था। अब जाकर उसे खुली फ़िज़ा मुयस्सर आई थी। आसमान का भरपूर नज़ारा देखने को मिल रहा था। वो सोने से पहले हर रोज़ छत पे आता था, आँखें बंद करके गहरी और लंबी साँसें लिया करता था। एंग्ज़ायटी से उसे निजात मिल चुकी थी, मगर अब वो आदतन ऐसा करता था और खुद को तरोताज़ा महसूस भी करता था। छत पे आते ही उसने गाँव की तरफ निगाह दौड़ाई। एक जगह उसे आग जलती हुई दिखाई दी, जबकि आस-पास के दीगर घरों की बत्तियाँ बंद थीं। इससे पहले कि वो आग की तरफ गहरा ध्यान देता, उसके फ़ोन पे मारवी का बुलावा आ गया था। हेलो? कान से फ़ोन लगाते हुए मोहब्बत से बोला, सलाम किया करो, ये हेलो हाय मुझे पसंद नहीं है। मारवी की आवाज़ में अभी तक शिकवा था। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, वो शरारतन बोला। वालेकुम अस्सलाम, उसने धीमा से जवाब दिया। सोई नहीं अब तक? उसने कान से हटाकर फ़ोन की स्क्रीन पे वक़्त देखा, 12:30 बज रहे थे। सोए तो तुम भी नहीं? उसने जैसे उसकी चोरी पकड़ ली हो। वो कुछ पलों के लिए खामोशी के बाद बोलने लगा। इंसान की नींदें तो मोहब्बत होने से पहले तक ही पूरी होती हैं। मोहब्बत में तो रातें जाकर करवटें बदल-बदल कर गुज़रती है। उसके लहजे में मोहब्बत झलक रही थी। वो मारवी से बात करती हुई दूर उस आग को देख रहा था। वो बस रोशनी का कोई गोला महसूस हो रहा था जिसका धुआं तारीकी में कहीं गुम हो रहा था। तुम्हारा क्या ख़्याल है इस बारे में? किस बारे में? वो चौंक कर ख़याली दुनिया से यूँ बाहर निकली जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज निकलता है जादुई दायरे से। मोहब्बत के बारे में। वो अब छत की दीवार के साथ-साथ टहलने लगा था। तुम मोहब्बत करती हो लेकिन मोहब्बत की बात नहीं करती। मोहब्बत मेरे इख्तियार में नहीं थी, सो हो गई, लेकिन बातों से परहेज़ मेरे इख्तियार में है। वैसे भी मुझ पर ये राज़ पहली बार खुला है। मैं नहीं जानती कि मोहब्बत के तकाज़े क्या हैं। मोहब्बत का बस एक ही तकाज़ा है और वो ये है कि जब उसकी बात हो रही हो तो बस उसकी ही बात होनी चाहिए। वो किसी और मौज़ू की मुदाख़लत बर्दाश्त नहीं करती। सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो बदले मोहब्बत में मोहब्बत चाहती है। तारीफ़ के बदले तारीफ़ चाहती है, इज़हार के बदले में इज़हार चाहती है। मोहब्बत का इज़हार तो मैं कर चुकी हूँ। वो शहरोज़ की कैफ़ियत तो समझ रही थी, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खुश नहीं करना चाहती थी। उसके दिल में अभी तक वो ख़लिश, वो तलख़ी मौजूद थी जो उसने गायब होकर करती थी। एक दफ़ा के इज़हार पे ये गुज़ारा नहीं करती। उसने इंतहाई संजीदगी से कहते हुए गहरी साँस ली, बल्कि पहले इज़हार के बाद तो उसकी भूख और भी बढ़ जाती है। फिर ये बार-बार इज़हार चाहती है और अगर इज़हार के बदले इज़हार ना मिले तो ये अपनी मौत आप मर जाती है। मैं मोहब्बत को ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन जितना जानती हूँ, उसके मुताबिक ये कभी भी अपनी मौत आप नहीं मरती। ये या तो अना से मरती है या फिर गुनाह से। तुम्हारे नज़दीक मेरी मोहब्बत क्या है? उसे मारवी की बात से तकलीफ़ पहुँची थी। उसे लगा जैसे ज़ोई छत पे छलावा बनकर उनके सामने खड़ी हो गई हो। मेरे नज़दीक मोहब्बत सिर्फ़ वही है जो हिलाल तरीके से 2 दिलों को मिला दे, वरना फ़ोन पर मोहब्बत की घंटों-घंटों बातें करने से उसे कुछ नहीं मिलता। मैं तो पहले ही तुम्हें निकाह का कह चुका हूँ, मुझे बस इन 2 दिनों का इंतज़ार है, तुम्हारी पोलियो मुहिम ख़त्म हो जाए, उसके बाद बस मैं तुम्हारा मरीज़ हुआ करूँगा और तुम मसीहा बनकर मेरे ज़ख्मों पे मरहम रखा करोगी। वो वारिफ्ता हो रहा था, आँखों में चमक थी, दिल आपे से बाहर था। सीने में उसने धक-धक लगा रखी थी, मारवी की हालत भी उससे मुख्तलिफ ना थी, वो पल भर के लिए अपना गम भूल गई थी। तो मर्दों को औरत के ज़ख्म क्यों नज़र नहीं आते? वो मसनवी गुस्सा दिखा रही थी। हाँ, सच कैसे दिखाई देंगे? भला खुद के दिए हुए ज़ख्म कहाँ नज़र आते हैं? खुद की दी हुई तकलीफ़ें कहाँ महसूस होती हैं? सर अशरफ ने अचानक उसकी यादों पे हमला कर दिया था। वो कुछ-कुछ तलख़ हो गई थी। शहरोज़ को उसके सवाल का जवाब नहीं मिला था। वो उल्टा दिल ही दिल में तायीद कर रहा था उसकी बात की। उसे भी कहाँ ज़ोई का दुःख, उसकी मजबूरी नज़र आई थी। उसने तो बस अपना मतलब निकाल कर उसे इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर की तरह आहों की टोकरी में फेंक दिया था। वो कशिश थी, मोहब्बत नहीं थी। हम कशिश को अक्सर मोहब्बत समझ बैठते हैं, हालाँकि कशिश तो च्युइंगम की तरह होती है, जिसे एक दफ़ा चबाकर थूक दिया जाता है, जैसे उसने थूक दिया था। सोचते हुए वो छत के उस मकाम पर आ गया था, जहाँ से उसे दूर गाँव में आग जलती हुई दिखाई दे रही थी। फिर वो वहीं रुक गया। जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? मारवी ने उसकी खामोशी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं की।
اس طرح کے ہر سوال کا جواب تمہارے پاس موجود ہے۔ اگر ذرا غور کرو تو تمہارے بابا بھی ایک مرد تھے جن کی محبت کی مثال تمہیں تمہاری ماں دیا کرتی تھی۔ مناسب سا جواب دے کر اس نے سکا سانس لیا۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ماروی، مگر پھر بھی میری بھرپور کوشش ہوگی کہ تمہیں زندگی میں اس سے آگے اور کوئی دکھ نہ دیکھنے دوں۔ احساس سے بھرپور انداز میں وہ ماروی کو مطمئن کر رہا تھا۔ وہ مطمئن ہو رہی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ بابا کو تم بہت پسند آئی ہو، وہ بھی جلد سے جلد تمہیں اس گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ لمحوں بعد وہ گویا ہوا۔ اچھا، کیا کہا انہوں نے میرے بارے میں؟ اس کی آواز میں ایکسائٹمنٹ تھی۔ یہی کہ تم میں انہیں اپنی بیٹی نظر آئی۔ شہروز نے کندھے اچکائے، لیکن اس کی بات نے ماروی کا دل اچک لیا تھا۔ وہ خود کو قیمتی محسوس کر رہی تھی۔ خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گی دیوانے دو۔ تمہیں ان میں باپ دکھائی دیا اور انہیں تمہیں بیٹی۔ میں تو کہیں ایک طرف رہ جاؤں گا، کسی کونے میں۔ وہ ایموشنل ہونے کی اداکاری کر رہا تھا جس کی بھنک ماروی کو بھی تھی۔ ہاں، دل کے کسی کونے میں۔ ماروی نے محبت جتائی، اس کے لیے اتنا کافی تھا۔ ایک پرسکون سا سانس لے کر اس نے آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی۔ ستاروں کی چمک اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ دل کا دیا جلا تو سینہ روشن ہو گیا تھا، اس کی نظروں کے سامنے جلتی ہوئی آگ کے گولے کی طرح۔ اچھا ٹھیک ہے شہروز، میں اب سونے لگی ہوں۔ ویسے بھی اتنا لیٹ نائٹ جاگنے کی عادی نہیں ہوں۔ لیٹ نائٹ کال بھی تو تم نے ملائی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ضروری تھا، اس نے بے اختیار کہا، سونے کے لیے۔ اگلی بات اس نے توقف کے بعد کہی تھی، سکون سے سونے کے لیے۔ شہروز نے جملہ درست کرنا چاہا، مسکراہٹ کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ۔ ایسے ہی سمجھ لو۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے کہا اور کال کٹ گئی۔ شہروز نے مسکرا کر فون کو دیکھا۔ آئی لو یو، اس نے زیر لب کہا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ چاند بھی اس کے ہمراہ اتر آیا تھا۔ لان میں اس کی چمک تھی۔ وہ جا کر اپنے کمرے میں سو گیا تھا، کچھ حسین خوابوں کو اپنے تکیے تلے رکھ کر۔ گہری نیند، سکون کی نیند۔ محبت وقت کے پر کاٹ دیتی ہے، وہ محبت جس میں انتظار ہو، دوری ہو، فاصلے ہوں۔ شہروز اور ماروی کے لیے وہ دن اس عرصے سے بھی زیادہ طویل تھے جس عرصے کے دوران ان دونوں کا رابطہ منقطع ہوا تھا۔ کمپین کے بعد وہ گروپ کے ساتھ واپس کراچی نہیں گئی تھی کیونکہ اسے شکارپور ہی شہروز کے ساتھ اس کے گھر روانہ ہونا تھا۔ وہ 2 دن اس نے بہت سوچ بچار کی تھی۔ اماں کی باتوں کے بارے میں سوچا تھا، ان کا سمجھایا ہوا زندگی کا مطلب اب اسے سمجھ آنے لگا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ تنہا زندگی کاٹنا ممکن نہیں تھا کسی بھی انسان کے لیے۔ انہوں نے اپنی زندگی ماروی کے ساتھ کاٹی تھی اور ماروی، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا اسے محبت کا ہی ہاتھ تھامنا تھا، اسے ہی سہارا بنانا تھا۔ وہ واپس کراچی جانا چاہتی تھی ایک بار اماں سے ملنے، مگر گھر کی تنہائی اور اماں کی افسردہ کر دینے والی یادوں کے خوف سے اس نے شہروز کی بات مان لی تھی۔ اس نے حامی بھری تھی کہ نکاح کے بعد وہ خود اسے کراچی لے جائے گا۔ بہت خاموش ہو۔ شہروز گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ماروی کو کافی دیر سے کھویا ہوا دیکھ رہا تھا۔ نہیں تو، اس نے شہروز کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ گاڑی شکارپور سے بہادر والا کی جانب رواں دواں تھی۔ صبح کا وقت تھا، گرمی ابھی کمزور تھی۔ کھیتوں میں کام کرتے مزارے ہر طرف نظر آ رہے تھے۔ ساری زمینیں زیادہ تر وڈیروں کی ہی تھیں، جن میں 2 وقت کی روٹی تلاش کرنے کی غرض سے یا پھر وڈیروں سے لیا ہوا چیونٹی جتنا قرض چکانے کی خاطر وہ غریب لوگ مشقت کے ہاتھیوں پر سوار تھے۔ پھر بھی کچھ بول نہیں رہی تم؟ وہ اب ماروی کو سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ ماروی نے بھی گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا اور پھر کچھ لمحے اسے یوں دیکھتی رہی جیسے اندازہ لگا رہی ہو کہ اس کی زندگی میں آنے والا وہ شخص زیادہ قیمتی ہے یا پھر جو کچھ اس نے کھویا ہے وہ قیمتی تھا اور پھر نقصان ہی جیتا تھا۔ ہمیشہ کھوئی ہوئی چیز ملنے والی نئی چیز سے زیادہ قیمتی محسوس ہوتی ہے، اور پھر ماں کی محبت اور ان کا ساتھ کا موازنہ تو دنیا بھر کی محبت دنیا کا خزانہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، البتہ نقصان میں کسی حد تک کمی لائی جا سکتی ہے، اس کے دکھ کو کم کیا جا سکتا ہے کسی نئے منافع سے۔ شہروز بھی اس وقت اسے وہی منافع دکھائی دے رہا تھا جس میں وہ صلاحیت تھی کہ وہ اس کے زخم پہ مرہم رکھتا۔ بس دیکھتی رہو گی؟ وہ اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر اب سامنے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی اپنی رفتار پہ دوڑ رہی تھی۔ میں نے کبھی کسی مرد کو یوں نہیں دیکھا، میرے لیے بھی یہ حیرانی کی بات ہے، وہ دھیما سا مسکرا کر بولی۔ تو کیسے دیکھتی ہو تم مرد کو؟ شہروز کے سوال میں سنجیدگی تھی، وہ اب بھی سامنے دیکھ رہا تھا۔ ویسے ہی جیسے کوئی ڈرا ہوا معصوم سا جانور اپنی طرف آتے ہوئے بھوکے شیر کو دیکھتا ہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب کر بولی۔ گاڑی کو یکدم بریک لگ گئی تھی، وہ چونک کر ہوش میں آئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ بکھلاہٹ میں اس کے منہ سے نکلا۔ اس نے شہروز کی طرف دیکھا، وہ تیز تیز سانسیں لے رہا تھا۔ کچھ نہیں، کوئی جانور اچانک سامنے آ گیا تھا، اس نے افسردہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر ٹھہر گیا تھا۔ اس نے گیئر کے ساتھ لگے باکس سے ایک ڈبیا نکالی اور ایک گولی نکال کر زبان پہ رکھ دی۔ ماروی نے پانی کی بوتل چھوٹی اس کی طرف بڑھائی۔ 2 گھونٹ پی کر اس نے گولی سینے میں اتاری اور چند لمبی سانس لے کر خود کو بگڑنے سے پہلے ہی سنبھال لیا۔ تم تو کہتے تھے بالکل ٹھیک ہو گئے ہو۔ کچھ دیر بعد ماروی نے سوال کیا جب وہ قدرے نارمل ہو گیا تھا۔ وہ کب سے آنے والی گاڑیاں ہارن بجا بجا کر سڑک کے عین بیچ میں کھڑی اس کی کار کو کراس کر رہی تھیں۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، بس کبھی کبھی جھٹکا سا لگتا ہے انزائٹی کا، لیکن زیادہ دیر تک نہیں رہتا۔
بس 5 منٹ یا شاید 10۔ وہ خود کو نارمل ظاہر کر رہا تھا، وہ نارمل ہو بھی رہا تھا۔ یہ دوا کوئی مستقل علاج نہیں ہے شہروز، بیماری کو اس کا نشہ لگ جاتا ہے، اسی تل میں پھر انزائٹی محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ جانتا ہوں لیکن کیا کروں، میرے بس میں نہیں ہے اسے کنٹرول کرنا، حالانکہ اب کوئی ڈپریشن، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں جیسے ماروی سے مدد کی اپیل کر رہی ہوں۔ وہ نشیلی آنکھیں، کچھ کچھ سہمی ہوئی آنکھیں، مرد کی آنکھیں سہم کر اسے معصوم سا بچہ بنا دیتی ہیں۔ ماروی کو بھی اس لمحے وہ ویسا ہی لگ رہا تھا، کسی ڈراؤنے خواب سے جاگا ہوا معصوم سا بچہ۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے ہر شے کو اس کے تابع بنایا ہے، بس اس خود پر یقین ہونا چاہیے۔ تم اگر ٹھان لو کہ تم اس گھبراہٹ کو خود پہ طاری نہیں ہونے دو گے اور تم کوئی دوا لیے بغیر اسے گردن سے پکڑ کر اپنی زندگی سے نکالو گے، تو یقین کرو یہ انزائٹی معافیاں مانگتی ہوئی تمہاری زندگی سے نکل جائے گی۔ کہ یہ واقعی اتنا آسان ہے؟ وہ پر امید ہو کر پوچھ رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، لیکن اس کی ایک شرط بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ سے دوستی کر لو، بس وہی ایک دوست ہے جو ایک بار ہاتھ تھام لے تو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہم کتنے ہی برے کیوں نہ ہو، وہ ہمیں تھام میں رکھتا ہے، ہماری چھوٹی موٹی غلطیوں کو ایک سوری کہنے پہ درگزر کر دیتا ہے۔ اگر وہ راضی ہے تو انزائٹی تو بہت معمولی چیز ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا غم بھی زیر کر لیتا ہے انسان۔ اس کا لہجہ بہت مضبوط تھا، شہروز اسے دیکھ کر اس کی کہی باتوں کی تائید کر رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو کر بھی وہ کتنی پرسکون لگ رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی زندگی کے اگلے پڑاؤ کی جانب رواں دواں تھی۔ ہاں البتہ یادوں، محرومیوں اور امیدوں کو ایک ہی گٹڑی میں باندھ کر اس نے گاڑی کی پچھلی نشست پہ رکھا تھا، اور امید ان سب چیزوں سے بھاری تھی، سارا وزن ہی اس کا تھا، یا پھر ایک خوشی تھی جو اس کے پرس میں تھی، وہ خوشی جو اس سے اماں نے چاہی تھی، گھر بسانے کی خوشی۔ شام تک وہ خوشی اس نے اماں کے حوالے کر دینی تھی، سادگی سے، خوشی سے، امید کے ساتھ، اور وہ گٹڑی گھر کے اسٹور روم میں اس نے جگہ بنانی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ کچھ دیر سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد شہروز نے گاڑی دوبارہ دوڑا دی تھی۔ میں جب زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا تو اللہ کے قریب ہو گیا تھا، اس نے مجھے دوبارہ زندگی سے نوازا، مگر میں نے اپنی زندگی دوبارہ سے شروع نہیں کی۔ اس کے لہجے میں افسوس بھر گیا تھا۔ میں نے پھر اسے پہلی والی زندگی کو تھام لیا، کئی کئی دن گزر جاتے نماز پڑھے ہوئے۔ اس کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ شہروز کتنا وقت لگتا ہے نماز پڑھنے میں؟ ساری نمازوں کو ملا کر دیکھو تو 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بنتا۔ 24 گھنٹوں میں سے اگر 1 گھنٹہ اس خالق کی عبادت کے لیے نکال لیا جائے جس کے دم سے یہ سب کچھ ہے انسان کے پاس، تو کیا یہ بہت مشکل ہے؟ اور یہ عبادات اس کے لیے نہیں بلکہ ہماری اپنی بقا کے لیے ہیں۔ اسے انسان کے سجدوں اور شکروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یہ سب انسان کی اپنی فلاح کے لیے ہے، اس کے اپنے اطمینان کے لیے۔ آزمانا ہے تو ایک دن 5 نمازیں پڑھ کر اور اگلے دن ایک بھی نہیں، خود ہی اندازہ ہو جائے گا تمہیں۔ وہ بڑی تفصیل سے اسے وہ باتیں سمجھا رہی تھی جو کہ وہ خود بھی جانتا تھا، بیماری کے دنوں میں تجربہ بھی کر چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں طیب بھی کر رہا تھا کہ اب وہ ان باتوں پہ عمل کرے گا، مستقل عمل، نہ کہ اپنی ضرورت کے تحت۔ پہیے گھوم رہے تھے، سڑک پیچھے کو دوڑ رہی تھی، گاڑی آگے بڑھ رہی تھی۔ تم سچ جاننا چاہتی ہو کہ میں نے تم سے رابطہ کیوں چھوڑا تھا؟ کچھ دیر بعد اس نے ضمیر کے کہنے پہ ماروی سے پوچھا۔ میں جانتی ہوں اور تم خود بھی بتا چکے ہو۔ وہ کوئی دلچسپی ظاہر کیے بغیر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ کیا جانتی ہو تم؟ یہی کہ تم آزمانا چاہتے تھے ہماری محبت کو، اور خاص طور پر اپنی محبت کو، لیکن شہروز میں اس بات کو کبھی نہیں سمجھ پائی کہ اگر میں تم تک نہ پہنچتی تو تم اور کتنا آزماتے محبت کو، یا پھر بھول جاتے سب۔ وہ مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، اس کی نظروں میں شکوہ بھی تھا اور الجھن بھی۔ میں بس مرتضیٰ کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ انٹرنیٹ پہ ملنے والی لڑکیاں اچھے گھروں کی نہیں ہوتی، یا یوں کہہ لو کہ وہ کسی ایک لڑکے کی ہو کر نہیں رہتی۔ وہ شرمسار کا ہو کر بتا رہا تھا۔ اور انٹرنیٹ پہ جو لڑکے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ ہم لڑکیوں کا تو یہی خیال ہے کہ وہ آوارہ، ٹائم پاس اور جھوٹے ہوتے ہیں۔ ماروی کا لہجہ اس کی بات سن کر تلخ اور سرد ہو گیا تھا۔ مجھے تم ایسے ہی لگے تھے جب اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر کے غائب ہو گئے تھے، مگر میں ویسی نہیں تھی، میں تمہیں ڈھونڈتی رہی اور تمہیں ڈھونڈ کر ہی رہی۔ اس لیے تو میں نے رابطے کا ایک روشن دان کھلا چھوڑا تھا، اس امید کے ساتھ کہ شاید تم وہاں سے نکل کر مجھ تک آؤ، ورنہ دل میں یہ خوف بھی تھا کہ شاید تمہیں کوئی اور۔ بس کرو شہروز، ماروی نے سرد موری سے اس کی بات کاٹی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد سے یوں رابطہ کیا تھا سوشل میڈیا پہ۔ میری فرینڈ لسٹ میں صرف 5 لوگ تھے جو اب 4 ہو گئے ہیں۔ ایک تم تھے، ایک میری بیسٹ فرینڈ، میری ہر مشکل میں میرا ساتھ دینے والی، اور باقی 3 میری کلاس فیلوز ہیں جن سے کبھی ہیلو ہائی کے علاوہ بات نہیں ہوئی۔ اور اگر تمہیں یاد ہو تو رابطہ پہلے تم نے ہی کیا تھا، میں نے تو بس ہمدردی کے تحت ایک بیمار سے بات کی تھی۔ تم اب بھی ایک بیمار سے بات کر رہی ہو؟ وہ دھیما سا مسکرایا۔ ماروی نے خدشے کی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ محبت کا مرض جو لگ گیا ہے، اور یہ مرض تو لا علاج ہوتا ہے، جس پر نہ دوا اثر کرتی ہے نہ دعا۔ اس کے ہاتھ سٹیئرنگ پر تھے، نظریں سامنے تھیں، چہرہ سنجیدہ تھا۔ چہرے کے سائڈ پوز سے بھی ماروی اس کے چہرے کی سنجیدگی کو بھانپ گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ ہلکی ہلکی داڑھی کے بال رونگٹوں کی طرح کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ خوبصورت تو تھا ہی، لیکن اس وقت سچ کا حسن اس کے چہرے کو اور بھی حسین بنا رہا تھا۔
محبت کے چہرے پہ سچ یوں ہی جچتا ہے، اتنا جچتا ہے کہ وہ چہرہ دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ خاموش مت ہوا کرو، وہ کچھ لمحوں بعد اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ محبت کے کانوں کو خاموشی پسند نہیں آتی اور زبان چپ رہنا نہیں چاہتی، چاہے وہ 100 سال تک ایک ہی بات بار بار کہتی رہے، کان سنتے ہوئے کبھی نہیں تھکتے۔ محبت کی باتیں تو اب آنے والی ساری زندگی میں ہوتی ہی رہیں گی، وہ طمانیت سے گویا ہوئی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی یوں بھی آئے گا کہ نہ صرف اس سے شادی ہوگی بلکہ شادی بھی محبت کی ہوگی۔ زندگی واقعی انپریڈکٹیبل ہوتی ہے، ہم جو سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا اور جو ہوتا ہے وہ کبھی ہم نے سوچا نہیں ہوتا۔ اس نے آخر پہ ایک گہری سانس لی تھی۔ شہروز نے اس بات میں سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی تھی۔ جی محترمہ، ایسا ہی ہے، اور سچ کہوں تو زندگی کا مزہ بھی اسی میں ہے۔ سب کچھ اگر پہلے ہی معلوم ہو جائے تو زندگی سے ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے ماروی کچھ کہتی، اس کے فون پہ فیس بک میسنجر نے دستک دی تھی۔ سبیلا کا میسج دیکھ کر وہ ٹائپ کرنے لگی، بالکل ٹھیک ہوں اور بہت خوش بھی۔ گال پہ بنے دل والا ایموجی بھیج کر اس نے اپنی خوشی پہ مہر لگائی تھی۔ شہروز نے اسے ٹائپ کرتے دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ اب سامنے دیکھ کر گاڑی چلا رہا تھا، وقتاً فوقتاً وہ ماروی کے پرجوش چہرے پہ نگاہ بھی ڈال رہا تھا۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، شہروز واقعی بہت اچھا لڑکا ہوگا جو تم جیسی سنجیدہ اور اپنے دائرے میں رہنے والی لڑکی کو اس نے گھٹن سے باہر نکالا ہے۔ ہاں وہ ایسا ہی ہے۔ سرکالوں والا ایموجی بھیج کر اس نے چور نظروں سے شہروز کو ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھا۔ دیکھا کیسی قسمت چمک اٹھتی ہے انسان کی جب اس کا وقت آتا ہے۔ اللہ کرے تم ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو۔ آمین، اللہ تمہیں بھی خوش رکھیں۔ ویسے تم نے دوبارہ بتایا نہیں کہ وہ لوگ کب آ رہے ہیں دن رکھنے کے لیے؟ ماروی نے اس سے اس کے رشتے کے حوالے سے پوچھا تھا۔ آنا تو اسی ہفتے میں تھا انہوں نے، مگر ان کے ہاں کوئی فوتگی ہو گئی ہے، اب کچھ دن بعد آئیں گے۔ افسردہ سا ایموجی سبیلا کے احساسات کی ترجمانی کر رہا تھا۔ چلو اللہ خیر کرے، ویسے کتنا اچھا ہوتا اگر تم بھی میرے نکاح میں شرکت کرتی۔ میں ضرور آتی ماروی، لیکن تمہیں تو اندازہ ہوگا ہی کہ کہاں گھر والے لڑکیوں کو اتنی دور جانے دیتے ہیں، وہ بھی اس لڑکی کو جس کی نئی نئی منگنی ہوئی ہو۔ ایک وسیلہ سا ایموجی اس کی کیفیت بتا رہا تھا۔ جی میں سمجھتی ہوں، چلو تمہاری بھی شادی ہو جائے گی تو ایک دعوت رکھیں گے، تب نہ کوئی روکنے والا ہوگا نہ ٹوکنے والا ہوگا۔ ماروی کا ایموجی دانت نکال رہا تھا اور خود بھی مسکرا رہی تھی۔ شہروز نے بھی اسے دیکھا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، انشاءاللہ ضرور۔ میں خوش تو ہوں سبیلا، لیکن اماں بہت یاد آ رہی ہیں، کاش وہ اپنی آنکھوں سے میری زندگی کی اس تبدیلی کو دیکھتی، ان کی زندگی کی یہ سب سے بڑی خوشی ہوتی۔ وہ افسردہ ہو گئی تھی، جسے شہروز نے بھی نوٹ کیا تھا۔ انسان کیا کر سکتا ہے ماروی، ہمارے اختیار میں تو کچھ نہیں ہوتا، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ بس اب تم زیادہ مت سوچنا اس بارے میں، وہ جہاں بھی ہیں تمہاری خوشی پہ خوش ہو رہی ہوں گی۔ تم بس اس خوبصورت مرحلے کو اداسی کی نظر مت ہونے دینا، اپنا نہ صحیح شہروز کا ہی خیال کر لینا، اس کے لیے بھی زندگی کا سب سے اہم موڑ یہی ہوگا۔ سبیلا نے اسے تلقین کی تھی۔ ماروی نے اس کی بات پہ شہروز کی جانب دیکھا، ایک لمحے کے لیے اس نے بھی ماروی کو دیکھا تھا۔ تمہاری بات درست ہے، میں کوشش کروں گی اسے پوری پوری خوشی ملے۔ اچھی بات ہے، ویسے تم نے نکاح کے کپڑے نہیں دکھائے؟ سبیلا نے اچانک یاد آنے پہ پوچھا، خفگی اس کے بھیجے گئے ایموجی میں واضح تھی۔ سکر سے ہی ساری شاپنگ کی ہے، پچھلی سیٹ پہ پڑا ہے سب کچھ، گھر جا کر دکھاؤں گی۔ اوکے، اپنے نکاح کی تصویریں بھی دکھانا، مجھے بھی کوئی آئیڈیا مل جائے گا شادی پہ تیاری کا۔ اچھا ٹھیک ہے، دکھا دوں گی۔ اس نے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے حامی بھر لی۔ وہ نوٹ کر رہی تھی کہ شہروز بوریت کا شکار ہو رہا تھا۔ سبیلا کو اس نے خداحافظ کہہ دیا تھا۔ بہت مسکرا رہی تھی تم، اچھی لگ رہی تھی، اس نے جیسے شکوہ سا کیا ہو۔ دوست ہے میری سبیلا، میرے دکھ سکھ کی ساتھی، پوچھ رہی تھی کہ نکاح پہ کیا پہنوں گی۔ وہی کپڑے دیکھنے کا شوق جو ہر لڑکی کو ہوتا ہے، اس کی اپنی شادی بھی جلد ہونے والی ہے۔ میں نے تو اسے نکاح پہ انوائٹ کیا تھا مگر وہ نہیں آ سکتی، لیکن شادی کے بعد ہم انہیں بلائیں گے اپنے گھر، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہوا تو۔ مجھے کیوں اعتراض ہوگا، اس نے کندھے اچکائے، جو تمہارا دوست وہ میرا دوست، زباں دانتوں تلے دبا کر اس نے کہہ ہی دیا۔ جواب میں ماروی نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ پھر تو میں اسے کبھی نہیں بلاؤں گی۔ وہ خفا ہو رہی تھی، ایک جلن اس نے دل پہ محسوس کی تھی۔ مذاق سہنے کی ہمت پیدا کرو میڈم، مذاق پہ یوں خفا نہیں ہوتے۔ وہ ہنس رہا تھا اور اس کی ہنسی پہلی بار ماروی نے دیکھی تھی۔ ہنسی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ سے بھی زیادہ جچی تھی، اور وہ ہزیمت کا شکار ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ایک بورڈ اس کی نظروں کے سامنے سے گزرا تھا، بہادر والا، رحیم آباد، 3 کلومیٹر۔ اس نے فیس بک پہ ادبی گروپ کھول لیا تھا۔ سب سے اوپر جو پوسٹ اسے نظر آئی تھی وہ شہروز مرزا کی جانب سے کی گئی تھی۔ اسے ایک نظر شہروز کی طرف دیکھتی ہوئی اس کی پوسٹ پڑھنی شروع کی۔ میرے پاس دو ہی آپشنز تھے، یا تو تیر کر پار لگ جاتا یا ڈوب کر فنا ہو جاتا، مگر میں ایک تیسرے آپشن کی تلاش میں رہا۔ اسی تلاش نے مجھے ڈوبنے دیا اور نہ ہی تیرنے دیا۔ شاید اسی کو امید کہتے ہیں، جو زندہ نہ بھی رکھے تو بھی کبھی مرنے نہیں دیتی۔ پوسٹ پڑھ کر اس نے شہروز سے سوال کر ہی لیا تھا، تم نے تو آئی ڈی ڈیلیٹ کر دی تھی، پھر دوبارہ کب بنائی؟ آج ہی بنائی ہے، اور مجھے اندازہ تھا کہ تمہیں خود ہی مل جائے گی۔ وہ میں نے خیز انداز میں مسکرایا۔ میں فرینڈ ریکویسٹ بھیجتی ہوں، ایکسیپٹ کر لینا۔ اس نے شہروز کی آئی ڈی کھول کر ایڈ فرینڈ پہ کلک کر دیا۔ میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا تمہاری فرینڈ ریکویسٹ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔
مجھے محبت کی بھیجی ہوئی دوستی کی درخواست منظور نہیں۔ اب وہ مسکرایا تھا اور محبت سے اس نے ماروی کو دیکھا تھا، وہ بھی مسکرا دی تھی۔ باغات میں گھری ہوئی حویلی کے باہر جشن کا سا سماں تھا۔ ذوالقرنین شاہ نے مخالفین کو الیکشن ہرا کر صوبائی اسمبلی کی وہ سیٹ جیت لی تھی جو ہمیشہ سے اس کے خاندان کی جاگی رہی تھی۔ اس بار البتہ مقابلہ سخت تھا لیکن جیت اسے ہی ملی تھی۔ لوگ حویلی کے باہر جمع تھے، ڈھول کی تھا پہ رقص ہو رہا تھا، شاہوں کے نعرے لگ رہے تھے، مگر ذوالقرنین کسی اور ہی دنیا میں پہنچا ہوا تھا۔ وہ خوش ہو کر بھی خوشی کو محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا ضمیر کسی افسوس کی تھا پہ شرماتے شمارتے دھمال ڈال رہا تھا۔ پچھلے کچھ روز سے اس کا یہی حال تھا۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کیے وہ صوفے پہ یوں بیٹھا تھا جیسے اسے باہر سے ہونے والے جشن سے کوئی سروکار نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں بار بار وہی منظر چل رہا تھا۔ جب اس نے گلفشاں کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، اس کی ساری ہمت اور مضبوطی خوف زدہ ہو کر تب اس کی آنکھوں میں سما گئی تھی، مگر اسے رحم نہیں آیا تھا۔ مرد تو ویسے ہی خود کو عورت کے آگے بہت طاقتور سمجھتا ہے، اور اگر وہ جاگیردار ہو تو طاقت اس کا نشہ بن جاتی ہے۔ تب وہ بھی اسی نشے میں تھا۔ اب جو نشہ اترا تو وہ نڈھال ہو کر رہ گیا تھا۔ 2 لوگوں کو زندہ جلایا تھا اس نے، اب ضمیر کی آگ میں اسے جلنا تھا، وہ بھی زندہ، اللہ بسائی کی طرح، گل کی طرح۔ مگر وہ کیا جانتا کہ وہ جس گل کی بتی گل کر چکا ہے وہ اندھیروں کو پچھاڑتی ہوئی اس کی سلطنت سے بہت دور جا چکی ہے۔ بہت بار دستک دے کے اسے بلایا گیا تھا مگر وہ نہیں گیا، وہ جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اب دنیا کی کوئی بھی جیت اس کے لیے معنی نہیں رکھتی تھی، کیونکہ وہ خود کو انسانیت کے میدان میں بری طرح ہارا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے خیال آیا تو جس صوفے پہ بیٹھے تھا اسے پیچھے دھکیل کر اس نے گل کا وہ جوتا نکال لیا جسے اس نے جلدی میں چھپایا تھا۔ اس جوتے نے اس کی خوب پٹائی کی تھی، اس کے ضمیر کو ادموا کر دیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ وہ پہلی بار رویا تھا، دھاڑے مار کر، مگر ان دھاڑوں کی آواز ڈھول کی تھاپ اور لوگوں کے نعروں میں دب کر رہ گئی تھی۔ چھوٹے سائیں، دروازہ زور سے پیٹا گیا تھا۔ وہ چونکا نہیں تھا کیونکہ اس کے لیے یہ پہلا بلاوا نہیں تھا، البتہ ملازمہ کی آواز سے اسے اندازہ لگایا کہ اب کی بار زنانہ سے کوئی بلاوا آیا ہے۔ وہ اٹھا، جوتا واپس وہیں رکھا اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ چھوٹی بی بی کی طبیعت بہت خراب ہے، پتہ نہیں انہیں کیا ہوا ہے، شاہنی جی بہت رو رہی ہیں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ ملازمہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں آنے کی وجہ بتائی۔ آستین سے وہ اپنی آنکھیں دروازہ کھلنے سے پہلے ہی صاف کر چکا تھا، مگر چہرے کی لالی اور افسوس چوں کا توں تھا۔ گھبرائے ہوئے دل کے ساتھ وہ کوریڈور کی طرف بڑھا جو زنانہ خانے کی طرف جاتا تھا، جن میں بہت سارے خدشات اور پچھتاوے ایک ساتھ چل رہے تھے۔ وہ ویسا تو نہیں ہوا کرتا تھا، کمزور، لاچار، پچھتاوے کا مارا، جیسا اس وقت تھا۔ یہ سارا دھوکہ انسان کو گناہ نے دیا ہوتا ہے۔ وہ جب سرزد ہوتا ہے تو انسان کو احساس دلاتا ہے کہ وہ بہت باہمت اور طاقتور ہے، اور جب ہو جاتا ہے تو خود دبے پاؤں نکل جاتا ہے انسان کو پچھتاوے میں دھکا دے کر۔ اور یہ دھکا بھی وہ ہر انسان کو دے کر نہیں جاتا، مگر صرف ان کو جو ذرا خوش قسمت ہوتے ہیں۔ یہ آخری تحفہ ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ ایسے انسان کے پاس دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا، اور جن کو یہ تحفہ نہیں دیتا ان کے پاس وہ خود آتا جاتا رہتا ہے۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ نہ جانے کتنے ہی کرب سے گزرا تھا، پھر جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا اس کی بیوی ہاتھ جوڑتی ہوئی اسے لپٹ گئی۔ دیکھیں شاہ جی، کیا ہو گیا ہماری بچی کو؟ خدا کا واسطے سے ہسپتال لے جائیں۔ وہ رو رہی تھی، اس کی مامتا چلا رہی تھی، جبکہ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اپنی نیم بے ہوش بچی کو دیکھ رہا تھا جو بیڈ پہ بے سود پڑی کرا رہی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد حویلی کے باہر جشن مناتی ہوئی لوگوں کی ہجوم کو چیرتی ہوئی جیپ آگے بڑھی تھی۔ ذوالقرنین خود ڈرائیو کر رہا تھا، اس کی بیوی پچھلی نشست پہ بچی کو لٹا کے اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ شہر وہاں سے دور تھا، مگر پر امید تھی کہ جیپ کی رفتار اسے جلد ہسپتال پہنچا دے گی۔ دنیا جہاں کی دھول اڑاتا ہوا وہ جیپ بھگا رہا تھا۔ شہروز کی گاڑی بہادر والا میں داخل ہو چکی تھی۔ ہم لیٹ ہو گئے ہیں۔ گاڑی موڑتی ہوئی اس نے ڈیش بورڈ پہ گھڑی کو دیکھا تھا۔ ہاں ہو تو گئے۔ ماروی نے گہری سانس لی۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا، اماں کی یاد اسے پھر سے ستا رہی تھی۔ لیکن کبھی کبھی تاخیر انسان کو ٹھیک وقت پہ پہنچا دیتی ہے۔ وہ محبت بھری نظریں ماروی پہ ڈال رہا تھا۔ ماروی نے بھی جواباً اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ ہو سکتا ہے اب کی بار ایسا ہی ہو، وہ بے اختیار بولی، پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اسے کیکر کا وہی پرانا درخت نظر آیا جس کی پر اسراریت کو اس نے چند روز قبل محسوس کیا تھا پولیو مہم کے دوران۔ کتنا ڈراؤنا سا لگتا ہے یہ درخت، عجیب سا، جیسے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر زبان نہ ہو، ماروی نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ شہروز نے پہلے اسے حیران ہو کر دیکھا اور پھر اس کی نظروں کا تعاقب کر کے اس درخت کو دیکھنے لگا۔ اسی دوران ایک تیز رفتار جیپ نے سامنے سے آتے ہوئے اسے ڈرا ہی دیا تھا۔ وہ اپنی پوری رفتار سے ان کے قریب سے گزری تھی۔ شہروز کو مجبوراً بریک لگانا پڑی تھی، وہ گھبرا سا گیا تھا۔ عجیب لوگ ہیں یہاں کے، روڈ کی حالت اور تنگی دیکھو اور ان امیر زادوں کی رفتار دیکھو۔ گاڑی رکتی وہ بڑبڑایا تھا۔ ماروی کی ساری توجہ اس درخت کی طرف تھی، وہ جیسے اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ ماروی، شہروز نے اسے پکارا تو وہ چونک سی گئی۔ کن خیالوں میں گم ہو؟ میں نے گاڑی روک دی لیکن تمہیں پھر بھی احساس نہیں ہوا؟ وہ حیرت کرتا تھا۔
مجھے پتا ہے تم نے گاڑی روک دی اور یہ بھی پتا ہے کہ کیوں روکی۔ ضروری تو نہیں کہ میں اس بات کا کوئی رد عمل دکھاؤں۔ سارے راستے تمہاری ڈرائیونگ دیکھتی آئی ہوں، اس لیے کچھ بھی عجیب نہیں لگا۔ آخری بات کہتی وہ شرارتاً مسکرا دی تھی۔ مذاق اڑا رہی ہو؟ وہ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر رہا تھا۔ جی ایسے ہی کچھ سمجھ لو، وہ پھر سے مسکرائی تھی۔ دبئی میں ٹریفک اور ڈرائیونگ کے بہت سے اصول ہیں جو یہاں لاگو نہیں ہوتے، بلکہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتے۔ اسی کنفیوژن میں میری ڈرائیونگ متاثر ہوتی ہے۔ وہ اپنی ڈرائیونگ کی بے عزتی کو کور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے تو مذاق کیا ہے، تم تو سیریس ہی ہو گئے۔ وہ اب تک مسکرا رہی تھی۔ گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے مسکراتے مسکراتے باہر دیکھنے لگی، لیکن درخت نے اگلے ہی لمحے اس سے مسکراہٹ چھین لی تھی۔ جلدی گاڑی گھر کے سامنے جا کر رکی، جہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ ڈھول تھے، بھنگڑے تھے، دیگوں کی قطاریں تھیں، جن میں سے قورمے، بریانی اور قابل پلاؤ کی خوشبویاں آ رہی تھیں۔ ایک طرف عارضی طور پہ قائم کیے گئے تندور پہ نان لگ رہے تھے۔ بہادر والا کے سارے لوگ ہی ان کی خوشیوں میں شریک تھے اور وہ تاخیر کا شکار تھے۔ گاڑی لے جانے کے بجائے اس نے گھر کے باہر ہی پارک کر دی تھی۔ پھر وہ دونوں سامان اٹھائے گاڑی سے باہر چلے آئے۔ ماروی کے لیے اتنا ہجوم ایک نئی بات تھی۔ اسے کسی تہوار کا احساس ہو رہا تھا۔ گھر کے باہر ایک خالی کھیت میں تمبو لگے تھے، جن میں مرد حضرات ہوش گپیوں میں مصروف تھے، اور ایک تمبو گھر کے اندر احاطے میں لگا تھا، جن میں صرف گاؤں کی عورتیں اور ان کے بچے تھے۔ ماروی اور شہروز ان کے درمیان میں سے ہوتے ہوئے اندر جانے لگے۔ ساری عورتوں کی نگاہیں ان پر تھیں۔ شہروز سے زیادہ ماروی کو توجہ مل رہی تھی۔ پھر ماروی نے ایک عورت کو اپنے 2 چھوٹے بچوں کو پیٹتے ہوئے دیکھا۔ ان کی رونے کی آوازیں سن کر وہ اس عورت کی طرف بڑھی۔ شہروز نے اسے روکنا چاہا مگر پھر خاموش ہو گیا۔ کیوں مار رہی ہیں بچوں کو اس طرح سے؟ اس نے عقب سے عورت کو اٹھے ہوئے ہاتھ سے چپل پکڑ لی تھی۔ مار کھائے بغیر سدھرتے نہیں ہیں۔ کب سے منع کر رہی ہوں، شرارتیں کرنے سے باز ہی نہیں آتے۔ اس عورت نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر جلد ہی اس نے ماروی کو اور ماروی نے اسے پہچان لیا تھا۔ شہروز اکتایا ہوا فاصلے پہ کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ تو وہی ہیں نا، ٹیکے لگانے والی؟ عورت نے اسے پہچانتے ہی سوال کیا۔ ٹیکے نہیں، قطرے پلانے والی، ماروی نے مسکرا کر بتایا۔ پھر جیسے اسے کچھ خیال آیا۔ آپ تو کہہ رہی تھی کہ آپ کسی شہروز مرزا کو نہیں جانتی، تو پھر یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ہاں تو میں کون سا جانتی ہوں، میں تو یہاں شاہ جی کے بیٹے کے نکاح پہ آئی ہوں۔ خود بلاوا بھیجا تھا انہوں نے، پورے گاؤں کو۔ انہوں نے چھوٹی بہن کے ہاتھ سے 10 روپے چھینے والے بچے پر ہاتھ کستے ہوئے جواب دیا۔ ماروی تذبذب ہو کر فاصلے پہ کھڑے شہروز کو دیکھنے لگی۔ وہ جواب میں کندھا اچکا کر اسے تاخیر ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ ایک نظر عورت پہ ڈال کر شہروز کی طرف بڑھی۔ چلو، قریب آتی اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ وہیں ٹھہر کر اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ پھر شہروز نے مڑ کر دیکھنے پر اس نے بھی اپنے قدم اندر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ وہ دونوں مزید کوئی وقت ضائع کیے بغیر تیار ہو گئے تھے۔ ان کا کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ماروی کے لیے سب کچھ نیا تھا۔ وہ خود کو کسی سلطنت کی شہزادی تصور کر رہی تھی۔ جس کمرے میں اسے دلہن بن کر آنا تھا، اسی کمرے میں وہ تیار ہو رہی تھی۔ شہر سے آئی ایک بیوٹیشین نے اپنا سارا تجربہ اس پہ خرچ کر دیا تھا۔ وہ میرون رنگ کے باریک کام والے لہنگے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جیولری بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن جو بھی تھی اس کے حسن کو 4 چاند لگانے کے لیے کافی تھی۔ اس کے بالوں کے جوڑے کو مہکتے ہوئے گجرے نے کسی ناک کی طرح جکڑ رکھا تھا۔ ماتھے پہ سجا ٹیکا اسے کسی شہزادی کے تاج سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی تصور میں بھی خود کو اس روپ میں نہیں دیکھا تھا۔ کانوں کے جھمکے اور گلے کا ہار اسے اپنی قسمت پہ یقین کرنے کو کہہ رہے تھے۔ گہری آنکھوں کے گرد کالا اور میرون رنگ کسی بادل کی طرح چھایا ہوا تھا۔ ہونٹوں پہ میرون لپسٹک نے جیسے گلابوں سے رنگ چرایا ہو۔ کمرے میں رکھے سارے گلاب جیسے اسی سے رنگ اور خوشبو چرا رہے ہوں۔ وہ مہک رہی تھی محبت کے احساس میں۔ دوسری طرف شہروز بھی آف وائٹ شیروانی میں کسی تخت نشین سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ چہرے پہ محبت کا نور تھا اور پیروں میں تلے والا کھسا۔ وہ کسی طور پر بھی کسی مغلیہ شہزادی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ دلکش تو وہ سادگی میں بھی بہت تھا، مگر آج یوں تیار ہو کر وہ محبت کے تخت پہ براجمان ہونے والا تھا۔ نکاح کا وقت ہوا تو منتخب شدہ کچھ مرد شہروز کی سائڈ پر اور کچھ عورتیں ماروی کی طرف بیٹھ گئیں۔ ان کے درمیان جالی دار پردہ تھا۔ ماروی کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ محبت کا نور اس سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ جلد ہی مولوی صاحب نے نکاح کی رسم شروع کر دی تھی۔ جیپ کی رفتار اب تیز ہونے کی بجائے کم ہونے لگی تھی۔ ذوالقرنین بس ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ خود کہیں اور ہی موجود تھا، کسی جمعے کے خطبے میں برسوں پہلے، جب کسی نے خطبے کے بعد مولوی صاحب سے اپنی مری ہوئی کم سن بچی کے جنازے کا اعلان کرنے کو کہا تھا۔ تب مولوی صاحب نے اس دکھیارے شخص کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے کچھ کہا تھا۔ وہ جملے آج نہ جانے کیوں ذوالقرنین کے کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کی امانت تھی، اس نے لے لی۔ دیکھنا روز محشر وہی معصوم بچی انگلی تھام کر اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گی۔ معصوم بچوں کی موت پر اس کے والدین بخشے جاتے ہیں۔ بس یہی سوچ کر صبر کرو، اللہ کی رضا میں، اس کی خوشنودی میں۔ جملے بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ جیپ کی رفتار میں بھی ویسی ہی کمی آ رہی تھی۔ اس کی بیٹی بے سود پچھلی نشست پہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی اس پہ پڑھ پڑھ کر کچھ پھونک رہی تھی اور جیپ کی رفتار بڑھانے کا مطالبہ کرتی ہوئے رو رہی تھی۔
ذوالقرنین کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا، اس کا وجود نم تھا، جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ اس وقت چاہتا بھی تو گاڑی کو چلا نہیں سکتا تھا۔ اس نے گاڑی کو کچے پہ اتار کر انجن بند کر دیا تھا۔ کیا ہوا شاہ جی؟ گھبرائی اور مامتا کی ماری ہوئی آواز اسے کب سے سنائی دی۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے، انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ نہ جانے کس ہمت سے اس نے بیوی کو گاڑی روکنے کی وجہ بتائی تھی۔ اس دوران اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ گاڑی سے نکل کر اس کا فرنٹ کھول کر انجن کو یوں ہی ہاتھ مارنے لگا، جو اداکاری وہ کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ پھر ونڈ اسکرین سے اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا، وہ مر رہی تھی، جبکہ پاس بیٹھی اس کی لاچار بیوی چلا رہی تھی۔ اس سے وہ منظر دیکھا نہیں گیا۔ وہ نیچے بیٹھ کر اپنی چیخوں کا گلا دبانے لگ گیا تھا۔ آنسوؤں کا گلا البتہ وہ نہیں دبا سکا تھا۔ وقتاً فوقتاً سڑک سے گاڑیاں گزر رہی تھیں، مگر کسی نے بھی رک کر ان کی کوئی خبر نہیں لی تھی۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی خبر لے، اور گزرنے والوں کے پاس بھی اتنا وقت کہاں کہ وہ اپنے غموں سے اتر کر اس کے غم کی خبر لیتے۔ مضبوط انسان وہی ہے جو اپنے گناہ کو پہچان کر اس کا سامنا کرتا ہے، خود اس کا کفارہ ادا کرتا ہے، مگر ذوالقرنین بزدل انسان تھا، اور بزدل لوگ اپنے گناہ کے پچھتاوے سے نکلنے کے لیے کسی دوسرے کی بلی چڑھا دیتے ہیں۔ رات شام کو ہرا کر ہر طرف اپنی سلطنت قائم کر چکی تھی۔ شہروز اور ماروی کا نکاح خوش اسلوبی سے سر انجام پا گیا تھا۔ گاؤں والوں نے جی بھر کر ضیافت اڑائی تھی۔ مبارکبادوں کا ایک ڈھیر تھا جو ان دونوں کے حصے میں آیا تھا۔ دعائیں بھی ان سے کم نہ تھیں۔ شام تک لوگ تو اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، تمبو کناتیں بھی ہٹا دی گئی تھیں، البتہ روشنیاں اب بھی جل رہی تھیں۔ برقی کمکموں سے سجا وسیع و عریض گھر دور دور تک لوگوں کے دلوں کو لبھا رہا تھا، اور خوبصورتی کی انتہا کو چھوتی ہوئی ماروی دلہن بنی کسی مور کی طرح پنکھ پھیلائے اپنے شہزادے کا انتظار کر رہی تھی۔ آنکھیں کئی بار نم بھی ہوئیں اماں کے نہ ہونے کے خیال سے، مگر اسے اطمینان بھی تھا کہ ان کی زندگی بالآخر اس کے راستے پہ چل نکلی تھی جو اماں چاہتی تھیں۔ کمرے کا دروازہ کچھ دیر بعد کھلا تو اس کے دل کا دروازہ بھی کسی تیز آندھی کے میں کھلنے والی کھڑکی کی مانند کھل گیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں جھوم جھوم جا رہی تھیں۔ شہروز شیروانی کے بٹن کھول کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ کچھ لمحے وہ نظریں جھکائے ماروی کو جی بھر کے دیکھتا رہا، جیسے اس کی آنکھوں نے کینوس پہ اس کا عکس اتارنا ہو۔ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ میری قسمت زیادہ خوبصورت ہے یا تم، وہ بڑی چاہت سے گویا ہوا۔ اس نے ماروی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ نہ قسمت نہ میں، بس محبت خوبصورت ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر شہروز کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ شاید کوئی خوبصورت خواب ہے، یہ حقیقت ہے ماروی، میری ماروی، میری پیاری ماروی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی گرماہٹ میں اس کا ہاتھ دبا لیا تھا۔ سوچتا ہوں اگر مجھے کورونا نہ ہوا ہوتا تو میری زندگی اتنی نہ بدلتی، اور یہ تبدیلی بہت ہی خوبصورت ثابت ہوئی ہے، ورنہ میں اب تک وہی زندگی گزار رہا ہوتا، عالی شان بلند و بالا عمارتوں کے بیچ کہیں تنہا اپنے ہمزاد کے ساتھ۔ اس کی آواز میں محبت تھی، تشکر تھا، اور وہ احساس بھی جو انسان کو عین وقت پر اپنے فیصلے کے درست ثابت ہونے پہ ہوتا ہے۔ ہر آزمائش کے بعد اللہ انسان کو ایک آسانی دیتا ہے، ایک تحفہ دیتا ہے۔ ہم دونوں کو یہی تحفہ ملا ہے، اور اس تحفے کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ ماروی نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے بند ہاتھوں پہ رکھ دیا تھا۔ ایسے موقع پہ ہر شوہر اپنی بیوی کو منہ دکھائی میں کچھ نہ کچھ دیتا ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ منہ دکھائی اپنی مرضی سے دی جاتی ہے، بیوی سے پوچھ کر نہیں، وہ مسکرائی۔ میں چاہتا ہوں کہ سب تمہاری مرضی سے ہو۔ تحفہ تو میں لایا ہوں، مگر میں اسے منہ دکھائی نہیں سمجھتا، وہ تم خود ڈیسائیڈ کرو گی۔ اس نے شیروانی کی جیب سے خوبصورت ڈبیاں نکالی۔ یہ ڈائمنڈ بریسلٹ میں دبئی سے لایا تھا۔ اس نے ڈبیا کھول کر اس کے سامنے کی۔ سارے سلسلے توڑنے کے باوجود؟ وہ قدرے حیران ہو کر پوچھ رہی تھی۔ جی ہاں، بس دل میں تھا کہ اگر تم مجھ تک پہنچ جاؤ گی تو میں یہ تمہیں دوں گا۔ محبت کو آزمانا نہیں چاہیے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں ڈھونڈ نہ پاتی اور ساری عمر محبت کے کھو جانے کا دکھ مناتی رہتی۔ میں نے تبھی تو تمہیں راستہ دکھا کر چھوڑا تھا، اس امید کے ساتھ کہ تم مرتضیٰ کو جھوٹا ثابت کرو گی، اور مجھے بھی، کیونکہ مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا ہے کہ محبت ایک عارضی احساس کا نام ہے، یا پھر ایک بھوت کا نام ہے جو فاصلوں اور دوریوں کے بعد سر سے اتر جاتا ہے۔ وہ اب بریسلٹ اسے پہنا رہا تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے شہروز۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک تھی۔ تم سے زیادہ تو نہیں؟ وہ اس کے مزید قریب ہوا تو ماروی کو نہ جانے کیوں یکدم وحشت محسوس ہوئی۔ وہ ذرا پیچھے کو ہٹ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کے رد عمل پہ وہ چونکا تھا۔ کچھ نہیں، وہ بوکھلا رہی تھی۔ ہمارا نکاح ہوا ہے ہم دونوں کی مرضی سے۔ وہ اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ماروی کو نہ جانے کیوں اس لمحے شہروز میں سر اشرف دکھائی دے رہے تھے۔ کیا بات ہے ماروی؟ اتنی سہمی ہوئی نظروں سے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ وہ اس کی کیفیت کو سمجھنے سے آ رہی تھا، اس کے چہرے پہ الجھن تھی۔ کوئی بات نہیں، شاید اماں کی یاد آ رہی ہے۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کی یاد تو عمر بھر تمہارے ساتھ رہے گی، لیکن آج کی یہ رات صرف ہم دونوں کی ہے، صرف میں اور تم خواب بنتے یہ رات گزاریں گے۔ وہ بڑے پیار سے اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی کہہ رہا تھا، اور وہ چپ چاپ اسبات میں سر ہلا رہی تھی۔ کسی دوپٹے پر مکیش کی طرح آسمان پہ ستارے بکھرے پڑے تھے، اور زمین پر دو ستارے مل رہے تھے۔ ایک چاند چمک رہا تھا، دو پھول کھل رہے تھے۔
صبح کے سورج نے آنکھ کھولی تو شہروز کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے پہلو میں دیکھا تو ماروی وہاں نہیں تھی۔ آنکھیں ملتا ہوا واش روم کی طرف گیا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ کمرے سے باہر آ کر ہال میں دیکھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ جمائی لیتے ہوئے اب وہ کچن کی طرف جا رہا تھا، ماروی وہیں تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دروازے پہ آتی اس نے پوچھا تو ماروی نے مڑ کے اس کی جانب دیکھا۔ ملازمہ نے دوپٹہ سدھار کر نظریں جھکا لی تھیں۔ ناشتہ بنا رہی ہوں، تمہاری پسند ناپسند کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن جو آتا ہے وہ بنا رہی ہوں۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے بولا اور پھر ملازمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ نے منع نہیں کیا انہیں؟ میں نے تو بہت روکا تھا چھوٹے صاحب، مگر انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ تم نے بھی تو میری بات نہیں مانی، ماروی نے شہروز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ملازمہ نے موقع دیکھ کر کچن سے باہر جانے میں عافیت جانی۔ کون سی بات؟ وہ دہلیز کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بھول بھی گئے؟ وہ توے پہ پراٹھا پلٹنے لگی۔ منہ دکھائی میں تم سے نماز مانگی تھی اور تم نے پہلے دن ہی فجر نہیں پڑھی۔ بابا جان سے وعدہ کیا تھا میں نے کہ آپ کو نماز کی طرف راغب کروں گی۔ اچھا، مگر مجھے سے تو تم نے ابھی تک کوئی وعدہ نہیں کیا، سب سے زیادہ حق تو میرا بنتا ہے، وہ پرشکوہ لہجے میں بولا۔ میں نے بھی تو تم سے کوئی وعدہ نہیں لیا، اس نے توے سے پراٹھا اتارتے ہوئے جواب دیا۔ محبت تو خود ایک وعدہ ہے، یہ وفا ہو جائے تو سارے وعدے خود ہی پورے ہو جاتے ہیں۔ وہ دہلیز سے ہٹ کر اس کے قریب آ گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی پہلے دن ان کاموں میں پڑنے کی جب ملازمہ گھر پہ موجود ہے تو؟ مجھے عادت ہے ہر کام کی، اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے۔ پہلے اماں کے لیے ناشتہ بناتی تھی اور اب تمہارے لیے بنایا کروں گی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرانے لگا تھا۔ تم اگر روز مجھے یہ سب کھلاؤ گی تو نہ میں ہینڈسم رہوں گا نہ ہی فٹ۔ پہلے ہی جم چھوڑی ہے دبئی سے آ کر، اوپر سے پراٹھے اور یہ سب۔ وہ اب تک مسکرا رہا تھا۔ بابا کو بالکل بھی مت دینا اتنا بھاری بھرکم ناشتہ۔ شاہدہ بیچاری تو مجھے بتا رہی ہے کہ میں نے شاید غور ہی نہیں کیا اس کی بات پر۔ وہ شرمسار ہوئی تھی۔ تمہیں غور کرنا چاہیے کچھ باتوں پر۔ سب سے پہلے تو تمہیں اس بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ اب ہم میاں بیوی ہیں۔ وہ اسے میں نے خیز نظروں سے دیکھتی ہوئی رات کا شکوہ کر رہا تھا، وہ مزید جھک کر رہ گئی۔ میں تمہیں اس ڈر کی وجہ پوچھ سکتا ہوں جو تمہیں مجھ سے لگ رہا تھا؟ وہ اپنائیت سے پوچھ رہا تھا جیسے واقعی اس کا ڈر ختم کرنا چاہتا ہو۔ وہ ڈر نہیں تھا شہروز، اس نے پوری ہمت سے پیچھے مڑ کے اسے دیکھا۔ زندگی کو کبھی اس نظر سے سوچا نہیں تھا، شاید اس لیے عجیب لگ رہا تھا۔ محبت تو محبوب کا قرب مانگتی ہے، اس سے خود کو دور تو نہیں کرتی، چاہے وہ جس بھی نظر سے سوچ کر دیکھ لے۔ وہ شکوہ گو تھا اور ماروی خاموش تھی۔ اب کی بار نظریں جھکائی وہ فرش کو گھور رہی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، بس اماں کی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی؟ وہ جانتا تھا کہ یہ تلخ سوال ہے، مگر پھر بھی اس نے پوچھ لیا تھا۔ ماروی کو تلخی محسوس ہوئی تھی۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ میں نے تمہارا پیچھا کر کے تمہیں پایا ہے، وہ بھی تلخی سے بولی تھی۔ اماں کے بعد تم بالکل اکیلی جو تھی، کوئی آسرا کوئی سہارا تو تمہیں چاہیے تھا نا؟ تلخی مزید بڑھ گئی تھی۔ ماروی نے بس اسے خاموشی سے دیکھا، یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ تم سے اسی بات کی امید تھی۔ میں بھی صبح صبح کی ان باتوں میں پڑ گیا ہوں، آئی ایم سوری، مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ وہ واپس دہلیز سے ہوتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ ناشتے کے دوران بھی وہ چپ چپ ہی تھا اور یہ بات بابا جان نے بھی نوٹ کی تھی، تاہم وہ اسے جھجک سمجھ کر خاموش رہے۔ ناشتے کے بعد وہ کسی دوست کے ملنے کا بہانہ کر کے گھر سے چلا گیا تھا۔ ایسا اس نے جان بوجھ کر ماروی کو اپنی کمی اور اہمیت محسوس کرانے کے لیے کیا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا، لیکن وہ اسے خود تیاری کرنے میں مدد کرتی رہی۔ دونوں ہی خاموش تھے۔ ناراض ہو کر جاؤ گے؟ وہ کمرے سے باہر پاؤں رکھنے ہی والا تھا جب ماروی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ ناراض تو نہیں ہوں، اس نے مڑ کر کندھے اچکائے۔ شادی کے بعد پہلی بار باہر جا رہے ہو، وہ بھی اکیلے؟ اس نے دبا دبا سے شکوہ کیا۔ میرا گھر میں پہلا دن ہے، کیسے دل لگے گا؟ وہ دل کی بات زبان پہ لے آئی تھی۔ جیسے گھر میں پہلی رات گزر گئی ویسے ہی دن بھی گزر جائے گا، اس نے بے اختیار جواب دیا اور باہر چلا آیا۔ ماروی اپنا سموں لے کر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ غلطی اسی کی ہے، مگر وہ خود پہ قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ اسے شہروز کے ہاتھ سر اشرف کے ہاتھوں جیسے لگ رہے تھے، لمس بھی ویسے ہی محسوس ہوا تھا۔ وہ بار بار انہیں جھٹکتی رہی تھی۔ ابھی وہ افسردہ ہو کر بیٹھی ہی تھی کہ سبیلا کا میسج آ گیا تھا۔ فون اٹھا کر وہ اسے رپلائی کرنے لگی۔ سنو، اچانک شہروز کمرے میں داخل ہوا۔ فون اس نے فوراً رکھ دیا تھا، ایسا کرتی اسے شہروز نے دیکھ لیا تھا۔ بوریت محسوس ہو تو شاہدہ کو ساتھ لے جا کر گاؤں کی سیر کر لینا، کھلی فضا میں اچھا محسوس کرو گی، اس نے احساس اور اجنبیت کو ملا جلا کر کہا۔ اس دوران اس نے ماروی کی فون پر بھی نگاہ ڈالی تھی، وہ صرف اس بات میں ہی سر ہلا پائی تھی اور پھر سے چلا گیا تھا۔ امید تو نہیں تھی کہ فوراً رپلائی کرو گی؟ سبیلا کا اگلا میسج آیا، اس نے فون دوبارہ اٹھا لیا۔ کیوں؟ بے دلی سے اس نے پوچھا۔ شادی کے بعد زندگی بدل جو جاتی ہے، خاص طور پہ شروع کے کچھ دن تو دنیا بدل ہی جاتی ہے۔ دانتوں تلے زبان تو باتا ہوا ایموجی اس وقت ماروی کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تمہاری شادی ہوگی تو دیکھوں گی تمہیں میسج کر کے، پتہ چل جائے گا کون کتنا بدلا ہے۔ وہ تو جب ہوگی دیکھی جائے گی، فی الحال تم ان کی سناؤ، کیا تحفہ دیا انہوں نے؟ دبئی سے ایک قیمتی بریسلیٹ لایا تھا، وہی دی، اور ساتھ میں نماز کا وعدہ بھی۔ اس کی آنکھوں میں ہیروں جیسی قیمتی چمک ابھری تھی۔ واہ بھئی، دنیا بھی اور دین بھی، دونوں ساتھ ساتھ۔ سبیلا نے انگوٹھا دکھا کے اس کو داد دی تھی۔ ہاں، اماں کہتی تھی کہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، دین اور دنیا کو بیلنس کرنا ہی اصل ہدایت ہے جو انسان کو ملتی ہے۔ ویسے بھی شہروز کے بابا یہی توقع رکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا بھی ان کی طرح دین اور دنیا کو بیلنس کر کے چلے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے
کہ میں اور کچھ نہ صحیح انہیں پابند نماز کا تو ضرور کر دوں گی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے ماروی، تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں ایسا گھر ملا جہاں دنیا کی آسائشیں بھی ہیں اور دین کو اہمیت دینے والے بھی، ورنہ زیادہ تر یہ بڑے گھروں کے لوگ بس دنیا کی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ میرے سسرال والے بھی سنا ایسے ہی ہیں، جہیز تک کا منع کر دیا ہے ان لوگوں نے، بس سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے سبیلا، میں تمہیں ہمیشہ یہی سمجھاتی تھی کہ اللہ کے گھر میں دیر ضرور ہے، اندھیر بالکل نہیں۔ دیکھا پھر کہاں سے وسیلہ بنا کر بھیج دیا انہوں نے۔ ہاں تم ٹھیک ہی کہتی تھی، بس انسان ہوں نا، بار بار رشتے سے انکار سن کر مایوس ہو گئی تھی۔ خیر مجھے تمہاری تصویریں بہت اچھی لگیں، بہت خوبصورت ڈریس تھا، جیولری کا تو پوچھو ہی مت، مجھے نہیں پتا تھا کہ بظاہر بے رنگ سی لڑکی کی چوائس اتنی اچھی ہوگی۔ وہ دل سے اس کی تعریف کر رہی تھی۔ وہ میری نہیں شہروز کی چوائس تھی، اسی نے خریدا سب کچھ، مجھے کہاں پہچان ان چیزوں کی۔ اب تم فضول میں اماں مت بنو، ہر لڑکی کو کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہوتا ہی ہے کہ اسے کیا اچھا لگتا ہے پہننا ہوا۔ ایموجی نے آنکھیں دکھائیں۔ تمہاری نئی نئی شادی ہے، خوب تیار شیار ہو کر اس کے آس پاس منڈلایا کرو، وہ دل پھینک دے گا تمہارے قدموں میں۔ دل تو وہ کب کا پھینک چکا ہے، ماروی نے جواب دینے کی بجائے سوچا، بس میں ہی روند رہی ہوں پیروں تلے اپنے ماضی کے جوتے پہن کر۔ اچھا ٹھیک ہے ماروی، بعد میں بات کرتے ہیں، بابا کو بازار جانا ہے، لسٹ بنا کر دینی ہے ان کو۔ اوکے اللہ حافظ۔ ماروی نے اسے خدا حافظ کہا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ ہال میں آ کر اس نے چاروں طرف نگاہیں گھمائیں۔ گھر کی شان و شوکت میں سے کہیں کہیں زوال محسوس ہوا۔ ہر قیمتی چیز اگرچہ پرانی ہو چکی تھی مگر پھر بھی اپنی خوبصورتی بیان کر رہی تھی۔ ہال کی چھت پہ گردن اٹھا کر دیکھا تو ایک قیمتی فانوس اپنی شاندار ماضی کی کہانی سنا رہا تھا۔ کھڑکیوں پہ لگے پردے گھس چکے تھے، البتہ اسے اندازہ تھا کہ وہ برسوں پہلے جب خریدے گئے ہوں گے تو بہت قیمتی اور نفیس ہوں گے۔ پھر اسے ہال سے کوریڈور کی طرف جاتا ہوا راستہ دکھائی دیا۔ ابھی وہ اس کی طرف بڑھی تھی کہ بابا جان اپنی ویل چیئر گھسیٹتی ہوئے کمرے سے باہر آئے۔ آگے بڑھ کر اس نے ان کی ویل چیئر خود دھکیلنی شروع کر دی۔ مجھے تو اب عادت ہو گئی ہے زندگی کی گاڑی گھسیٹنے کی، وہ مسکرائے۔ میں اس گھر میں آ گئی ہوں، اب آپ کو یہ گاڑی گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ احساس دکھا رہی تھی۔ تم نئی نئی اس گھر میں آئی ہو، نوکروں کے کرنے کے کام انہیں کرنے دو۔ انہوں نے صبح کے ناشتے کا حوالہ دیا تھا۔ اپنے گھر میں کون نیا ہوتا ہے بابا، ویسے بھی میرے لیے فارغ بیٹھنا بہت مشکل کام ہے، ہمیشہ نوکری کی ہے تو عادت پڑی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کی۔ میں نے تو شہروز سے بات کی تھی کہ مجھے جاری رکھنے کی اجازت دے مگر وہ نہیں مانے۔ وہ ویل چیئر گھسیٹتی ہوئی لان میں چلی آئی۔ بیٹا میرا نہیں خیال کہ اب تمہیں اس کی ضرورت بھی ہے، اب ساری ذمہ داریاں شہروز کی ہیں، اسے پوری کرنے دو، بلکہ میں نے اسے کہا ہے کہ وہ شہر میں کہیں گھر خریدے، اس کے ساتھ ساتھ تم بھی شہر کی عادی ہو، یہاں کہاں دل لگے گا تمہارا؟ نہیں بابا مجھے یہیں رہنا ہے، شہر کے ہنگاموں سے دور، یہاں بہت سکون ہے، یہاں کے لوگ بہت سادہ ہیں، میری شہر کی زندگی سے دل بھر گیا ہے، اور پھر آپ ہی تو یہاں سے جانا نہیں چاہتے۔ اس کی بات پہ بابا جان بے بسی سے مسکرا دیے۔ میں یہاں سے جاؤں گا تو صرف اللہ کے پاس اور کہیں نہیں، مسکرا کر کہتی ہوئی اچانک ان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ اس گھر سے میرا بہت کچھ جڑا ہوا ہے، کچھ بہت اچھا اور کچھ بہت برا بھی۔ انہوں نے ایک سرداب بھری۔ جس جگہ سے کچھ برا جڑا ہو تو اسے چھوڑ دینا چاہیے، نئی شروعات کرنی چاہیے۔ ماروی نے ان کی آنکھوں میں افسردگی سے دیکھتے ہوئے کہہ ڈالا۔ انہوں نے ہلکا سا مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بیٹا، جس جگہ سے برائی جڑی ہو وہیں سے اچھائی کو پیدا کرنا چاہیے، تبھی تو ہوتی ہے نئی شروعات۔ ویل چیئر جامن کے واحد درخت کے نیچے جا کر رک گئی تھی۔ وہاں کچھ کرسیاں اور میز پہلے سے موجود تھے، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ درخت کے پتے مہوے رقص تھے، کلاسیکل رقص تھا، وقفے وقفے سے کوئل کے گونجنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ وہ ان کے سامنے کرسی پہ بیٹھ کر لون کا جائزہ لینے لگی، پھر اس کی نگاہ پورچ کی طرف گئی۔ شہروز کی گاڑی وہاں موجود نہیں تھی، اسے ایک کمی سی محسوس ہوئی تھی، دل کو ایک کھینچ پڑی تھی۔ میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے جھجکتے ہوئے بابا جان سے اجازت طلب کی۔ کیوں نہیں، بیٹی کو باپ سے سوال پوچھنے کا حق ہوتا ہے، انہوں نے شفقت دکھائی۔ آپ نے شہروز کو ہمیشہ خود سے دور کیوں رکھا؟ مجھے اس کی ذات میں دوری کی یہ تلخی بہت بار محسوس ہوئی ہے، وہ سارے سال جو اسے آپ کے ساتھ گزارنے چاہیے تھے وہ اس نے اکیلے گزارے ہیں۔ وہ پورچ کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بابا جان کے چہرے پہ افسوس لہرانے لگا تھا، جیسے جامن کے پتے لہرا رہے تھے۔ ان کے دل سے ایک آہ نکلی تھی، جیسے کوئل کے گلے سے کوک نکل رہی تھی۔ وہ بار بار فضا میں سر بکھیر رہی تھی، مگر بابا جان کے چہرے پہ فضا سوگوار تھی۔ میں نے اسے خود سے دور نہیں رکھا بیٹا، اس علاقے سے دور رکھا، یہاں کی رنجشوں، یہاں کی دشمنیوں سے دور رکھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی لہجے میں بولے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی اپنی ایک پہچان بنے، اس کا اپنا ایک نام ہو، لوگ اسے اس حویلی کے جانشین کے طور پہ نہ جانیں۔ ان کے بزرگ آنکھیں بھر آئیں۔ اسی لیے آپ نے اس کا نام بدل دیا، اسے شاہ سے مرزا کر دیا؟ ماروی نے بے اختیار اگلا سوال کیا۔ بابا جان نے اسے یوں دیکھا جیسے کوئی پردہ ہٹا ہو، کوئی دراز کھلا ہو۔ مجھے نکاح کے وقت پتہ چلا جب مولوی صاحب نے اس کا نام پکارا، اور آپ کا نام بھی، ورنہ میں تو شہروز مرزا کا پوچھتی رہی تھی گاؤں میں، اور حیران بھی تھی کیوں کوئی کسی مرزا کے خاندان کو نہیں پتا۔ بابا جان کے سوال پوچھتی اور حیران ہوتی نظروں کا اس نے خود ہی جواب دے دیا تھا۔ اسے یہاں سے دور رکھنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اپنی بھی شناخت بدل لینا سمجھ میں نہیں آتا۔ اس طرح دشمن کیسے دھوکہ کھا سکتا ہے، یا دشمنی کیسے مٹ سکتی ہے؟
وہ اب اس سوال کے ساتھ خود بھی الجھ گئی تھی۔ پھر اسے جلدی احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی پوچھ رہی ہے۔ بابا جان کو بھی یہی لگا تھا۔ مجھے آپ سے اس طرح کے ذاتی سوال نہیں کرنے چاہیے، میں بس کل کی کنفیوژن کا شکار تھی۔ پوچھنا تو مجھے شہروز سے چاہیے تھا، لیکن وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم نے پوچھ لیا تو میں نے بتا دیا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ جب بڑوں کو اپنی دشمنیاں ختم کرنی ہوتی ہیں تو انہیں اپنی اولاد کو خود سے دور کرنا پڑتا ہے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ دشمنی کی یہ روایت آگے نہ بڑھے اور وہ ایک الگ زندگی گزارے۔ وہ ان کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ تو کیا اب دشمنی ختم ہو گئی؟ ہاں بالکل، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ پھر تو ہم کہیں نہیں جائیں گے آپ کو چھوڑ کر۔ آپ بڑے ہیں اور بڑوں کے سائے سے محروم ہو کر چھوٹے زمانے کی دھوپ میں سڑتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں اماں کا چہرہ گم گیا تھا۔ اللہ تم دونوں کو ہر طرح کی دھوپ سے بچائے اور تم دونوں کو ہمیشہ ایک ساتھ خوش رکھے۔ بابا جان کا ہاتھ اٹھا تھا۔ ماروی نے اپنا سر ان کے آگے کر دیا تھا، پھر ان کی شفقت بھرے ہاتھوں سے بہت دعائیں دی تھیں۔ تم بہت سمجھدار اور فرمانبردار معلوم ہوتی ہو۔ یقیناً تمہاری اماں تم سے خوش ہو کر اس دنیا سے گئی ہوں گی۔ انہوں نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے۔ کسی کی تعریف کرنے سے یا اسے پرکھنے کے لیے یہ بہت کم وقت نہیں ہے؟ وہ مسکرائی۔ جواب میں وہ بھی تجربہ بھری مسکراہٹ کے ساتھ مسکرائے تھے۔ زندگی بھر طرح طرح کے لوگوں سے ملتا رہا ہوں، اب تو اتنا تجربہ ہو گیا کہ دیکھتی پہچان جاتا ہوں۔ اس دن جب شہروز نے تمہیں مجھ سے ملوایا تھا تبھی تمہیں اپنی بیٹی مان لیا تھا۔ جس کمی کو میں ترستا رہا تھا وہ پوری ہو گئی تمہاری صورت میں۔ وہ شکر بجا لا رہے تھے۔ اسی دوران شاہدہ وہاں چلی آئی تھی۔ چلیں بی بی جی؟ آتے ہی اس نے پوچھا۔ کہاں؟ ماروی نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ چھوٹے صاحب جاتی ہوئی کہہ گئے تھے کہ آپ کو باہر لے کر جاؤں، گاؤں دکھاؤں۔ کچن میں نے صاف کر دیا ہے، باقی صفائی آ کر کروں گی، نہیں تو سورج آگ برسانے لگے گا۔ وہ ایک ہی سانس میں بولی۔ چادر اس نے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ ماروی نے اجازت طلب نظروں سے بابا جان کی طرف دیکھا تھا۔ جاؤ بیٹا، فصلیں دیکھو، گاؤں دیکھو، دل خوش ہوگا تمہارا۔ انہوں نے اس کے مانگنے سے پہلے ہی اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اٹھ کر اس نے شاہدہ کے ہاتھ سے چادر پکڑ کر اوڑھ لی اور پھر اس کے قدموں پر چلتی ہوئی باہر آ گئی۔ گھر سے نکلنے والی سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ چاروں اطراف میں پھیلی ہوئی کپاس کی فصل جوان ہو رہی تھی۔ کسی کسی بوٹے پہ کپاس کے سفید گولے واضح کھلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ فصلیں باجرے اور چری کی تھیں، جبکہ اکا دکا چاول کی فصلیں بھی موجود تھیں جو بالکل تیار تھیں۔ دور کہیں کہیں آم کے باغات بھی دکھائی دیتے تھے۔ وہ کس چیز کا باغ ہے؟ چلتے چلتے ماروی نے دور نظر دوڑائی جہاں اسے سیاہی نما درخت دکھائی دیے۔ اس کی ساری زندگی کراچی جیسے شہر میں گزری تھی۔ کپاس کی فصل اس نے پہچان لیا تھا کیونکہ کچھ کچھ بوٹوں پہ وہ کھل چکی تھی۔ وہ آم کا باغ ہے بی بی جی۔ یہاں تو پہلے ہی ساری جگہ میں باغ ہی باغ ہوتے تھے، شاہدہ نے چلتے چلتے بتایا۔ پھر کہاں گئے وہ باغات؟ ماروی نے سرسری سا سوال کیا۔ بی بی یہ ساری زمینیں بڑے صاحب کی تھیں، جب تک بڑوں کے پاس تھیں تب تک تو یہاں باغات ہی تھے۔ کبھی کبھی میں اماں کے ساتھ حویلی آتی تھی، چلتے چلتے پیر تھک جاتے تھے مگر باغ ختم نہیں ہوتا تھا۔ وہ یوں بتا رہی تھی جیسے کوئی قصہ سنا رہی ہو۔ تو کیا اب یہ چھوٹے صاحب کے نام ہیں؟ وہ حیران ہو کر پوچھ رہی تھی۔ نہیں جی، یہ زمینیں اب بہادر والا کے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں۔ بڑے صاحب نے گاؤں کے غریبوں میں بانٹ دی تھیں، اپنے لیے بس وہی رکھی جو حویلی کی پچھلی طرف ہیں۔ شاہدہ نے مڑ کر حویلی کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ وہ سارے چھوٹے صاحب کے نام ہیں، لیکن ان پر بھی کھیتی باڑی دوسرے ہی کرتے ہیں۔ ویسے بھی بڑے صاحب کے پاس اب اتنی ہمت کہاں کہ وہ خود سنبھالتے یہ سب کچھ۔ چھوٹے صاحب ویسے ہی بہت کماتے تھے یہاں۔ بڑے صاحب کی کن لوگوں سے دشمنی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا وہ بھی یہیں رہتے ہیں؟ سوچتے ہوئے دور دور تک دیکھ کر سوال کر رہی تھی۔ وہ اس کے معیار کا کوئی گھر، کوئی ڈیرا یا حویلی ڈھونڈ رہی تھی جو شہروز کے خاندان کی دشمنی کے قابل ہوتا، مگر اسے سوائے غربت کے اور کچھ دکھائی نہیں دیا۔ ان کی کیوں دشمنی ہوگی کسی سے؟ لوگ تو انہیں دعائیں دیتے نہیں تھکتے، بڑا احترام کرتے ہیں شاہ صاحب کا۔ ان کی در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، ہماری بھی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ میاں ان کو صحت دے اور آپ دونوں کو بھی سلامت رکھے۔ شاہدہ بولتی جا رہی تھی جبکہ ماروی کو خود پہ رشک آ رہا تھا۔ اس کی نظر میں شہروز اور بابا جان کی اہمیت اور عزت مزید بڑھ گئی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں وہ چلتی ہوئی کافی دور آ گئی تھیں، یہاں تک کہ کیکر کا وہ درخت اسے دکھائی دینے لگا تھا۔ درخت کے پاس پہنچ کر وہ کچھ دیر سائے میں رکنے کی غرض سے ٹھہر گئی۔ شاہدہ نے اسے بڑی سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ یہاں نہ رکیں بی بی جی، سنا ہے اس پہ جنوں کا سایہ ہے، کسی عورت کے رونے کی آوازیں آتی ہیں رات کو۔ شاہدہ نے سہمی ہوئے لہجے میں انکشاف کیا۔ ماروی نے اوپر سر اٹھا کر چھتری کی طرح پھیلے اس بوڑھے درخت کو دیکھا۔ درخت واقعی اسے عجیب لگ رہا تھا، پہلے کی طرح۔ تم نے کبھی کوئی آواز سنی ہے کسی کے رونے کی؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ اسے شاہدہ کی بتائی ہوئی باتوں پہ یقین نہیں تھا، وہ شہری لڑکی تھی، ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتی تھی۔ نہیں جی، میں نے تو نہیں سنی، شاید کسی نے سنی ہو تبھی تو یہ بات مشہور ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بھی پر یقین تھی۔ جن بھوت بس کہانیوں میں ہوتے ہیں، اصل زندگی میں تو انسان ہوتے ہیں جو چمٹ جاتے ہیں، کبھی محبت کی صورت میں، اس کی نگاہوں میں شہروز کا چہرہ آیا تھا، کبھی درندگی کی صورت میں، سر اشرف کا چہرہ بھی پیچھے نہیں رہا تھا، اور کبھی مہربان کی صورت میں۔ بابا جان کے چہرے نے سب کو مات دے دی تھی۔ وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے بی بی جی، انسان بھی 5 انگلیوں کی طرح برابر نہیں ہوتے، پر ایک بات تو سچ ہے، کسی کو ناحق قتل کیا جائے تو اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے بدلہ لینے کے لیے۔
ضرور اس درخت پہ کچھ نہ کچھ تو لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا جو یہ بات پھیلی ہے۔ وہ اب خود ڈری ہوئی نظروں سے سر پہ سایہ دیتے ہوئے کیکر کو دیکھ رہی تھی۔ تو یہاں پہ کوئی قتل ہوا تھا؟ ماروی نے چونک کر پوچھا تھا۔ اسے انجانا سا خوف محسوس ہوا تھا۔ جی ہوا تو تھا، اماں نے بتایا تھا، میں تو تب بہت چھوٹی تھی۔ کس کا قتل ہوا تھا؟ ماروی نے اگلا سوال اسی انداز میں آیا تھا۔ پتہ نہیں جی، بس سنا ہی ہے، وہ کھلا کر بولی۔ یہاں سے چلتے ہیں۔ وہ چل پڑی تھی، ماروی کو بھی چلنا پڑا۔ آپ تھک تو نہیں گئی؟ میں تو اتنا روز چل لیتی ہوں۔ اس نے یکدم رک کر گردن پھیر کر ماروی سے پوچھا۔ اتنا تو میں بھی چل لیتی ہوں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بنا رکے بولی۔ مزید آگے چل کر اسے دو گھروں کے درمیان کچھ خالی جگہ دکھائی دی۔ وہ جگہ بہت ہی پرانی تھی، کھنڈر نما، جیسے برسوں قبل یہاں کوئی ہنسی خوشی رہتا ہو۔ وہ جگہ اس کی توجہ حاصل نہ کرتی اگر وہ دو گھروں کے عین درمیان میں نہ ہوتی۔ مٹی کی طرح بکھرا ہوا وہ پرانا سا کھنڈر اسے ویسے ہی پر اسرار لگا تھا جیسے کیکر کا درخت لگا تھا۔ کہنے کو ایک معمولی سے کھنڈر تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کی توجہ کو اپنی طرف موڑ رہا تھا۔ وہ وہیں رک گئی۔ لگتا ہے آپ تھک گئی ہیں۔ شاہدہ بھی رک گئی تھی۔ آپ کو صاحب کے ساتھ گاڑی میں گھومنا چاہیے تھا، انہوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ چلی جاؤں، وہ اکتائی ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کے لہجے میں رنجش تھی اور اپنے آپ پر غصہ بھی تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ رات کو شہروز کا موڈ خراب کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ویسے دنیا بڑی دو نمبر ہے بی بی صاحبہ، وہ دوبارہ چلتی ہوئی بولی۔ اچھا وہ کیسے؟ ماروی بھی مسکرا کر اس پیچھے چل دی تھی۔ جب کوئی والی وارث نہیں رہا تو ساری زمینیں ہڑپ کر لی لوگوں نے اور بیچ میں یہ کھنڈر چھوڑ دیا، اتنا سا تکلف بھی نہ کرتے، وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ ہاں ویسے میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اتنی سی جگہ درمیان میں چھوڑنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ ماروی کو اب اس کی باتوں سے بوریت ہونے لگی تھی، اس کا سارا دھیان شہروز میں اٹکا ہوا تھا۔ وہی ہے وجہ جو میں نے آپ کو کیکر کے درخت تلے بتائی تھی، اس نے رک کر رازداری سے ماروی کو بتایا۔ جن بھوت؟ ماروی نے بدمزگی سے پوچھا۔ جی ہاں، وہ رازداری سے بولی۔ یہاں تو دو دو ہوں گے، اسی لیے تو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، ورنہ یہ جگہ بھی بٹور لیتے۔ ماروی کو اس کی بات میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی گاؤں کے لوگوں میں ایسی توہم پرستی عام ہوتی ہے، وہ بھی بہادر والا جیسے دور دراز کے پسماندہ گاؤں میں۔ وہ دونوں پھر سے چل پڑی تھیں۔ ادھر باپ بیٹی رہتے تھے بیچارے، دونوں ہی جل کر مر گئے تھے۔ شاہدہ کا دماغ اب بھی اسی بات میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ چلتے چلتے قصہ سنانے لگی۔ باپ بیچارہ معذور ہو گیا تھا، ساری زندگی کھٹ پہ پڑا رہا، جب آگ لگی تو اٹھ کر بھاگ ہی نہیں سکا۔ بیٹی نے اسے بچانے کی کوشش کی تو وہ بیچاری بھی آگ سے نہیں نکل سکی۔ وہ بڑی افسردگی سے بتا رہی تھی۔ ماروی کی توجہ اس کی جانب مبذول ہوئی تھی، ایک انجانا دکھ بھی وہ محسوس کر رہی تھی۔ اسی لیے تو سیانے کہتے ہیں ہمیشہ آگ بجھا کر سونا چاہیے، لالٹین گرتے وقت جل نہ رہی ہوتی تو کبھی بھی آگ نہ لگتی۔ اب وہ عقل مندوں کی طرف افسوس کر رہی تھی۔ یہ بات بھی تم نے اوروں سے سنی ہوگی یا کسی بڑے نے بتائی ہوگی؟ ماروی نے ایک تیرسی نظر ڈالتی ہوئی طنز کیا۔ ہاں جی، اماں نے بتایا تھا، اور تم تب چھوٹی تھی۔ اب ماروی مسکرائی تھی، شاید ابھی کسی آ گئی۔ لیکن میری ساری باتیں سچ ہیں، صرف سنی سنائی نہیں ہے، وہ اپنا دفاع کرنے لگی۔ تم کہہ رہی تھی کہ تم نے نہ بھوت دیکھے نہ کسی کو روتے سنا، بات تو پھر سنی سنائی ہوئی نا؟ بی بی صاحبہ سچ کہہ رہی ہوں، مجھے بھلا آپ کو کسی کہانیوں سنا کر کیا ملے گا؟ ویسے آپ کی طرح ڈاکٹرنی ہی تھی وہ بھی جو باپ کو بچاتے ہوئے خود بھی چل گئی۔ نہیں یقین آتا تو گاؤں کے کسی سے بھی پوچھ لیں، شاہدہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آخری بات پہ وہ فخریہ ناک چڑھا رہی تھی۔ چلو مان لیا تم سچ کہہ رہی ہو، تو بھلا میں کیا کروں یہ باتیں سن کر؟ میں تو آئی تھی اپنا منہ ٹھیک کرنے، گاؤں دیکھنے، اور تم مجھے جیسے کوہ کاف کی سیر کروا رہی ہو۔ ماروی کے لہجے میں بیزاری تھی۔ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ شاہدہ نے ٹھہر کر پوچھا۔ ہوتا ہے ایک پہاڑی علاقہ جہاں جن پریاں رہتی ہیں۔ ماروی نہیں رکی تھی، وہ شاہدہ سے آگے نکل گئی تھی۔ یہ کشمیر والی سائڈ پر ہے نا جی؟ وہ عقلمند بن کر پوچھ رہی تھی۔ ہاں وہیں، ماروی نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ وہاں پریاں قید ہیں اور جن پہرا دیتے ہیں۔ ایک سرداب بھر کے وہ آگے بڑھ گئی۔ ویسے شاہدہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ جب ہر گھر میں بجلی ہے تو اس ایک گھر میں لالٹین کیا کر رہی تھی؟ نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں سوال ابھر رہے تھے۔ بی بی جی آپ بھی بہت پہنچی ہوئی ہو، لالٹین تو آج بھی استعمال ہوتی ہے۔ آپ آئی ہیں حویلی میں جہاں نہ بجلی کی کمی ہے نہ کسی اور چیز کی، ورنہ گاؤں میں تو بجلی برائے نام ہی آتی ہے، 2 گھنٹے آتی ہے اور 4 گھنٹے جاتی ہے۔ ویسے بھی وہ بات تو برسوں پہلے کی ہے، تب بجلی صرف حویلی میں ہوتی تھی۔ اس سے آگے بجلی کی لائن بڑے شاہ صاحب نے الیکشن جیتوانے کے بعد لگوائی تھی۔ الیکشن جیتنے کے بعد؟ کیا بابا جان سیاست دان تھے؟ اس نے یوں پوچھا جیسے شاہدہ نے کوئی انکشاف کیا ہو۔ جی بی بی جی، وہ خاندان کے آخری سیاست دان تھے، لیکن انہوں نے ایک ہی الیکشن لڑا اور جیتنے کے بعد حلف نہیں اٹھایا۔ پھر بھی عوام کی بھلائی کے لیے انہوں نے ہر وہ کام کیا جو وہ کر سکتے تھے۔ حکومتی لوگوں سے واقفیت کی بنا پر اس گاؤں اور آس پاس کے کچھ اور گاؤں کو بجلی لگوا کر دی، اپنی زمینیں بانٹ دی، جس کی جو ضرورت تھی اس کی ضرورت پوری کی۔ اس علاقے کے وہ فرشتہ ہیں، میرے اپنے بچے اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں، ساری فیسیں وہی دیتے ہیں۔ وہ جمال ہے نا شاہ صاحب کا ڈرائیور، اس کے سارے خرچ بھی وہی پورے کرتے ہیں۔ اللہ انہیں صحت دے، بہت بڑا دل ہے ان کا۔ شاہدہ دل سے دعا دے رہی تھی، اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔
मारवी को भी रश्क आया था खुद पर, वो अपनी किस्मत पे नाज कर रही थी। अभी नाज उसके चेहरे पे पूरी तरह नहीं फैला था कि शहरोज की कार उसके पास आकर रुकी। उसने शीशा नीचे उतारा तो मारवी की आंखों का सारा रश्क अश्क बन के उसे देखने लगा। उसका दिल किया वो गाड़ी का गेट खोलकर उसे लिपट जाए और फिर भूल जाए कि उससे आगे भी जिंदगी है। इससे बढ़कर भी कोई ख्वाहिश, कोई ख्वाब, कोई खुशी है। सलाम छोटे साहब। शायदा ने उसे सलाम किया तो मारवी का अश्क टूटा। रश्क जूं का तू था। इतनी दूर तक निकल आई तुम दोनों? उसने मारवी के पैरों की तरफ देखा जो धूल में अटे हुए थे। बस जी, बातों बातों में पता ही नहीं चला। मैंने तो बीबी जी से कहा था, लेकिन मुझे पैदल चलने की आदत है। मारवी ने उसकी बात काटकर शहरोज को जवाब दिया था। लेकिन तन्हा नहीं, अब तन्हा नहीं चला जाता। वो खिड़की के करीब चली आई थी। मोहब्बत से लबरेज उसकी आंखें शहरोज की पुरशिकवा नजरों को रेजा रेजा कर गई थी। पैरों पे चलने वाले कभी न कभी थक जाते हैं, जबकि हाथ में हाथ डालकर चलने वाले कभी नहीं थकते। उसकी निगाहों में शिकवे की किरचियां अभी भी बाकी थीं। इसीलिए थक गई हूँ, अब साथ चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। दो आंसू निकलकर उसके गालों की गर्द धोने लगे थे। शाहिदा पीछे कुछ फासले पे खड़ी थी। उन दोनों की बातें उसकी समझ में नहीं आ रही थी। आओ बैठो। शहरोज ने उसे अपने साथ वाली सीट पर बैठने का इशारा किया। शायद आप घर चली जाएं, बाबा को बता देना कि हम कराची जा रहे हैं, मारवी का कुछ सामान है वहाँ, वो भी लेना है। उसने मारवी को गाड़ी में बैठती शायदा से कहा तो बस बात में सर हिलाकर वहीं से वापस हो गई थी। मारवी ने शहरोज की तरफ देखा। उसके साथ इतना लंबा सफर तय करने का ख्याल ही उसे लुत्फ दे गया था। पहले बता देते, मैं तैयार तो हो जाती। इस हालत में लेकर जाओगे मुझे कराची? वो बहाने से बातचीत में पहल कर रही थी। सरप्राइज खुशी देते हैं इंसान को, जैसे तुम इस वक्त अंदर ही अंदर फूले नहीं समा रही। वो उसकी अंदरूनी कैफियत को बखूबी समझ रहा था। अगर मैंने जाने से इनकार कर देती तो? तुम नहीं कर पाती। उसने चैलेंज किसी अंदाज में कहा। तुमसे पहले ही तुम्हारे आंसुओं ने हामी भर ली थी साथ चलने की। गाड़ी वापस मोड़ते हुए उसने मारवी को यूं देखा जैसे उसे उससे बेहतर कोई न समझता हो। सुबह तो यूं गए थे जैसे शाम को आओगे। मारवी ने भी उसे जताया था। आना तो शाम को ही था, मगर क्या करूं, तुम्हारे बगैर दिन गुजरता तो शाम होती ना। दीवानगी से भरपूर अंदाज उसने अपनाया था। मारवी का चेहरा गुलाब सुर्ख हो गया था। आंखें उस गुलाब पे शबनम बरसाने लगी थीं। इसमें रोने की क्या बात है? उसके रोने पे राहत से मुस्कुराया था। ये खुशी के आंसू हैं, तभी तो तुम भी मुस्कुराए। वो अपने गाल साफ करी थी। देख लो किस तरह एक ही चीज़ दो मुख्तलिफ कैफियत में दो मुख्तलिफ रूप धार लेती है। वो संजीदा था। मारवी उलझन आमेज नज़रों से उसे देखने लगी, जबकि वो अब सामने देखकर गाड़ी चला रहा था। खुशी और गम के आंसुओं में पानी का कोई फ़र्क नहीं होता, बस जज्बात का फ़र्क होता है। जैसे मैं और तुम पहले अजनबी थे, फिर दोस्त हुए और अब मियाँ बीवी का रिश्ता है। हालांकि वही तुम साइलेंट मारवी हो और वही मैं शहरोज़ मिर्ज़ा। मिर्ज़ा नहीं, शहरोज़ शाह। मारवी ने उसकी बात काटी। क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही बात है। फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन एक ही तो बात ना हुई। अब ये तो तुम्हें बाबा ही बता सकते हैं कि उन्होंने मेरा नाम ये क्यों तब्दील किया। उन्होंने ही स्कूल में सबसे पहले मेरा नाम लिखवाया था और तब से मैं भी यही लिखता हूँ। उसने सरसरी सा बताया। उनसे मैं पूछ चुकी हूँ, वो बस तुम्हें एक अलग नाम देना चाहते थे। वैसे तुमने कभी उनसे उसकी वजह नहीं पूछी? क्योंकि तुम्हारे शनाख्ती कार्ड और डॉक्यूमेंट्स पे शाह ही लिखा है। मैंने कभी इतनी छोटी छोटी बातों पे गौर नहीं किया। उन्हें जो पसंद था उन्होंने रख दिया। उसने दाएं मिरर में देखती हुई गाड़ी बड़ी सड़क पे चढ़ा दी। तुम्हें सियासत में दिलचस्पी है? मारवी ने कुछ सोचते हुए सवाल किया। उसने हैरान नज़रों से गर्दन मोड़कर मारवी की जानिब देखा। ज़रा भी नहीं। उसने बेजारी से कंधे उचकाए। लेकिन बाबा को थी, जब मैं छोटा था तो उन्होंने इलेक्शन जीता था। मगर उन्होंने हलफ क्यों नहीं उठाया था? मारवी का अगला सवाल उसे फिर से हैरान कर रहा था। लगता है गाँव से सारी खबरें सुनकर आई हो। वो मुस्कुराया। खैर, बाबा को लगता था कि असेंबली में बैठकर वो सिर्फ लोगों से वादे कर सकते हैं, उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बजट सारा एमएनएस को मिलता है। एमपीओस को तो बस नारे मिलते हैं या फिर लारे। तो ये ख्याल उनको इलेक्शन लड़ने से पहले नहीं आया? मेरा मतलब है, तुम्हारा खानदान हमेशा सियासत में रहा है। उनको तो अंदाज़ा होगा ही कि एमपीए कुछ नहीं कर सकता। मारी, मुझे लगता है हम कराची नहीं सिंध असम्बली जा रहे हैं। वो बेजार सी मुस्कुराहट खूबरू चेहरे पे सजाकर बोला। तुमने कभी जिक्र नहीं किया, इसीलिए सुनकर अजीब लगा था, इसीलिए पूछ लिया। जिस चैप्टर को बाबा ने क्लोज कर दिया हो और मुझे वैसे ही कोई दिलचस्पी ना हो तो उसका जिक्र क्या करता तुमसे? वो सफाई दे रहा था। तुमने बाबा से कभी पूछा नहीं कि उन्होंने हमेशा तुम्हें खुद से दूर क्यों रखा? मारवी के सवाल खत्म नहीं हो रहे थे। इसमें पूछने वाली क्या बात है मारवी? सीधी सी बात है, वो चाहते थे कि मैं अच्छी तालीम हासिल करूं, जो कि बहादुराबाद में रहते हुए नामुमकिन थी। कौन रोज रोज इतनी दूर शहर छोड़ने जाता और शाम को वापस लेकर आता? मारवी ने उसकी बात सुनकर इस बात में सर हिलाया था। और कुछ पूछना है? वो तकरीबन मजाक उड़ा रहा था। मैंने कोई नाजायज सवाल तो नहीं पूछा, वो कदरे खफकी से बोली। वैसे एक सवाल है अब भी। पूछो, उसने गियर लगाते हुए कहा। गाड़ी की रफ्तार बढ़ रही थी। तुम्हें जिन भूतों पे यकीन है? उसका सवाल सुनकर वो सोचने की संजीदा अदाकारी करने लगा। हाँ, कुछ लम्हों बाद उसने जवाब दिया।
معرفتہ نظروں سے اس نے پہلو میں بیٹھی ماروی کو دیکھا۔ وہ اب بھی اتنی ہی دلکش تھی جتنی رات کو دلہن کے روپ میں لگ رہی تھی۔ سادہ سا ہلکے جامنی رنگ کا سوٹ اسے سوٹ کر رہا تھا۔ ہونٹوں پہ نئی لپسٹک تو نہیں تھی، البتہ گزشتہ شب کی لالی اب بھی باقی تھی۔ آنکھیں دھل کر بھی کاجل کے جادو سے مکمل آزاد نہیں ہوئی تھیں۔ زیورات اتر گئے تھے مگر چھوٹی چھوٹی بالیاں اس کے کانوں میں ستاروں کی طرح جگمگا رہی تھیں۔ ہاتھ سادگی کے دستانوں میں چھپ کر بھی خوبصورت تھے، شفاف تھے۔ اس نے مہندی نہیں لگائی تھی لیکن شہروز کی پہنائی ہوئی انگوٹھی نے ساری کمی پوری کر دی تھی۔ وہ اس کی نظروں کی طرح چمک رہی تھی۔ بریسلٹ البتہ اس کی کلائی میں نہیں تھی، جبکہ شہروز سادہ سی ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس تھا۔ ٹی شرٹ کا ہلکا نیلا رنگ اس پہ جچ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ اس کے متواتر دیکھنے پہ نروس ہو رہی تھی اور اسی عالم میں بار بار انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو گھما رہی تھی۔ بھوت، وہ اب سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ مذاق کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے بھوتوں پر یقین ہے اور ایسا تب سے ہے جب سے محبت کا بھوت میرے سر پہ سوار ہوا ہے۔ وہ اب بھی سامنے دیکھ رہا تھا، اس کا انداز سنجیدہ ہی تھا۔ وہ بھی اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ بھوت اتر بھی تو جاتا ہے؟ اس کی آواز میں خدشہ تھا۔ نہیں اترے گا، وہ پر یقین تھا، لہجے میں مضبوطی تھی۔ تمہیں اتنا یقین کیسے ہے؟ وہ متجسس تھی، دل میں محبت پھوٹ رہی تھی۔ کیونکہ وہ ویرانے میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ اب بھی اتنا ہی سنجیدہ تھا، ایسا ویرانہ جہاں اس کے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا احساس تک نہ ہو۔ سنجیدگی نے اب شکوے کی چادر اوڑھ لی تھی۔ ماروی کی متجسس آنکھوں نے پتلیاں پھیر لی تھیں، وہاں اب شرمندگی سی تھی۔ ویرانی تو ہم دونوں کی زندگیوں میں رہی ہے، تعمیر نو میں وقت لگتا ہے، وہ دھیمی آواز میں کہہ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ دور دور تک پھیلی کپاس کی فصلیں کہیں کہیں سے چاندی اگل رہی تھیں۔ کتنا وقت؟ محبت تو ایک ایک لمحے کا بھی حساب رکھتی ہے۔ وہ سامنے ہی دیکھ رہا تھا، ہوا کھڑکی سے داخل ہو کر اس کی پیشانی سے اس کے بال ہٹا رہی تھی۔ لمحوں کا حساب کرنے بیٹھیں گے تو گن نہیں پاؤں گی، وہ سارے لمحے جب یہ بھوت میرے دل کو اور بھی تنہا اور ویران کر گیا تھا، اور میں ماری ماری ملبے سے امید تلاش کرتی رہی۔ وہ حد درجہ سنجیدہ تھی، تلخ تھی، دفاع کی بجائے اس نے شہروز پہ اٹیک کیا تھا۔ اس ملبے کے نیچے میں نے ماں کی لاش دفنائی تھی شہروز، تب وہ بھوت کہیں بھی نہیں تھا، وہ تلخ اور سرد لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ابھی تک اس بات کا بدلہ لے رہی ہو؟ تم چاہتی تو تم مجھ سے نکاح نہ کرتی، میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کی تمہارے ساتھ، لیکن اگر نکاح کیا تو پچھلی باتوں کو بھی بھول جاؤ۔ اس کا لہجہ بھی سرد ہو رہا تھا۔ جانتی ہوں محبت کو پا کر چھونے کے حق سے محروم رہنا کتنی تکلیف دہ ہے، اور میں اس کی وجہ پوچھتا ہوں تو تم جواب نہیں دیتی۔ تمہارے پاس بس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ میں غائب ہو گیا تھا۔ تو کیا نہیں ہوئے تھے غائب؟ وہ بھی اسی کے لہجے میں بولی۔ خدا کے لیے ماروی، چھوڑ دو پیچھا اس بات کا۔ اس نے اسٹیئرنگ سے ہٹا کر اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑے۔ چھوڑ چکی ہوں، لیکن دل کا کیا کروں؟ پہلی بار کسی کا بھروسہ کیا تھا، اسے تکلیف تو ہوگی۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ شہروز نے گاڑی کی رفتار قدرے کم کر دی تھی۔ اب اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ہم صرف بات کر رہے ہیں۔ گاڑی کی رفتار کم کر کے وہ اسے سڑک کے کنارے پہ لے آیا تھا۔ ماروی کی آنکھوں میں نمی اس سے دیکھی نہیں گئی تھی۔ انسان کا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے تو اسے بھی ایک عرصہ لگتا ہے ٹھیک ہونے میں، یہ تو پھر بھی دل تھا، اسے کبھی کبھی تکلیف تو محسوس ہوگی نا، اور دل کی تکلیف کو چاہ کر بھی لہجوں اور رویوں میں گھلنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں اپنی تکلیف بتا رہی تھی۔ اچھا بس کرو، اس نے گاڑی روک دی تھی۔ اس لمحے وہ واقعی خود کو ماروی کا مجرم سمجھنے لگ گیا تھا۔ اس کی آواز اور لہجہ یکسر بدل گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کی گال سے آنسو صاف کیا تھا۔ دیکھو ماروی، میں تمہیں اس سوال کا جواب دے چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں ابھی تک میرے جواب پہ مکمل یقین نہیں آیا، لیکن یقین کرو اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی تم سے رابطہ ختم کرنے کی۔ مجھے بس محسوس ہوا کہ کہیں یہ سب کچھ وقتی ہمدردی کی وجہ سے تو نہیں، اور کچھ مرتضیٰ نے میرے دل میں خدشے ڈال دیے تھے جو میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اس سب کے باوجود میں نے ایک روشن دان کھلا چھوڑا تھا، کیونکہ مجھے دیکھنا تھا کہ وہ محبت تھی یا کوئی وقتی جذبہ، اور پھر تم خود چلی آئے تو مجھے احساس ہوا کہ یہ محبت دو طرفائی تھی۔ یہ کوئی معمولی سوشل میڈیا والی محبت نہیں تھی۔ اگر محض ہمدردی ہوتی تو کبھی بھی وہ روشن دان سے اندر داخل نہ ہوتی، کیونکہ ہمدردی تو روشن دان بناتی ہے، دکھاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ وہ بڑے نرم اور احساس بھرے انداز میں اسے اپنی بات سمجھا رہا تھا۔ اپنی تسلی کے لیے تم نے یہ کیا اور میرے بارے میں ایک بار بھی نہ سوچا؟ وہ افسوس کری تھی۔ انسان خود غرض ہوتا ہے ماروی، محبت تو نہیں ہوتی۔ محبت بھی ہوتی ہے۔ وہ نظریں جھکا رہا تھا، خاص طور پر ایسے انسان کی محبت جو ساری زندگی تنہا رہا، جس کی زندگی کے روشن دان سے کبھی کوئی داخل ہو کر اس کے دل میں نہ اترا ہو۔ ایسے میں انسان تھوڑا خود غرض ہو کر سوچتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہوتی ہے۔ وہ ماروی کے دماغ میں اپنی بات ڈالنے میں کسی حد تک کامیاب ہو گیا تھا، اس لیے اب وہ خاموش تھی۔ میری طرف دیکھو، اس نے ماروی کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ میں صرف ایک انسان ہوں، ایک عام سا انسان جو غلطی بھی کر سکتا ہے، خود غرض بھی ہو سکتا ہے، جس سے کبھی غصہ بھی آ سکتا ہے، جو کبھی ہنس بھی لیتا ہے اور کبھی چھپ کر رو بھی لیتا ہے، جس سے نفرت کا بھی احساس ہے اور محبت کے جذبات کو بھی سمجھتا ہے۔ اس نے لمحہ بھر کا توقف کرتی ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم اگر مجھ میں فرشتہ تلاش کرو گی تو کبھی بھی مطمئن نہیں رہو گی، کیونکہ فرشتے تلاش کرنا شیطان کا کام ہے، انسان کا نہیں۔ شیطان بھلا کیوں فرشتے تلاش کرے گا؟ وہ اس کی بات پہ کچھ حیران ہوئی تھی۔
انہیں بہکانے کے لیے، اس لیے یہ کام شیطان کا ہے، اسے کرنے دو۔ ہم انسان ہیں اور انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ انسان خطائیں دہراتا بھی تو ہے۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک تھکی ہوئی گہری سانس لی، جیسے اس کا سارا کہا ضائع چلا گیا ہو۔ ماروی، کتنا کچھ بدل چکے ہیں، ہم میاں بیوی بن چکے ہیں یار، دو دل ایک ہو چکے ہیں اور تم ابھی بھی کل میں ہی پھنسی ہوئی ہو۔ خیر تمہارا بھی قصور نہیں، انسان کی فطرت ہی ایسی ہے۔ اس نے ہار مان کر گاڑی پھر سے سٹارٹ کر لی تھی۔ کیسی ہے انسان کی فطرت؟ یہی ہمیشہ کل میں رہنے والی، یا گزرے ہوئے یا پھر آنے والے کل میں۔ اسی لیے تو وہ خوش اور مطمئن نہیں رہتا، کیونکہ وہ آج میں نہیں جیتا۔ گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے وہ مایوسی سے کہہ رہا تھا۔ ماروی کو اس کی بات ٹھیک لگی تھی، وہ آج تک کل ہی میں جیتی آئی تھی۔ اس وقت بھی وہ شہروز کے حوالے سے آنے والے کل کی فکر کر رہی تھی۔ آج کے بارے میں تو وہ سوچ ہی نہیں رہی تھی، جہاں شہروز اس کی بغل میں بیٹھا محبت نچھاور کر رہا تھا اور وہ اسے خدشوں کی نظر کر رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک خاموشی سے اس کی باتوں پہ غور کرتی رہی۔ باتوں سے بہت اسٹریٹ فارورڈ لگا کرتی تھی تم مجھے، امید سے بھری ہوئی، مشکلات کو پس پشت ڈال دینے والی باتیں کیا کرتی تھیں۔ کچھ دیر بعد شہروز نے خود ہی خاموشی کا پہیہ پنکچر کیا تھا۔ کاش کہ ایسی ہی ہوتی میں، اس نے شہروز کو دیکھ کر ایک آہ بھری۔ لڑکیاں تو بس دل لگنے سے پہلے ہی اسٹریٹ فارورڈ ہو سکتی ہیں، یا پھر دل ٹوٹنے کے بعد۔ دل لگنے کے دوران تو وہ ایک مقام پہ آ کر ٹھہر ہی جاتی ہیں، میری طرح۔ اب کی بار اس نے زبردستی آہ بھری تھی۔ جان کر خوشی ہوئی کہ تمہارا دل نہیں ٹوٹا، شہروز نے بلاخر مسکراہٹ کو چہرے پہ پلاٹ الاٹ کیا تھا، مگر اس کے پورے چہرے پہ ہی قابض ہو گئی تھی۔ نہیں، ابھی نہیں ٹوٹا۔ وہ بھی ذرا سا مسکرائی۔ کبھی نہیں ٹوٹنے دوں گا، اس نے جیسے وعدہ کیا ہو۔ بس تم ان خدشوں کی چادر اتار کر پھینک دو۔ ماروی نے اس بات میں سر ہلایا اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ایک فصل امید تھی، چاروں طرف پھیلی ہوئی، خوشبو بکھیرتی ہوئی۔ گاڑی کے پہیے گھوم رہے تھے، سفر کٹ رہا تھا، دونوں کے دل دھڑک رہے تھے ایک دوسرے کے سینے میں۔ باقی سارا سفر خوبصورت تھا، نہ کوئی تلخی رہی تھی، نہ کوئی شکوہ، بس ایک ہلکی سی بحث ہوئی تھی میوزک کو لے کر، جب شہروز نے گاڑی میں میوزک پلے کیا تھا اور ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ موسیقی روح کی غذا ہوتی ہے۔ ماروی کے ایسا ماننا نہیں تھا، وہ سمجھتی تھی روح موسیقی کی غذا ہوتی ہے، کیونکہ موسیقی روح کو کھا جاتی ہے، صرف اللہ کا ذکر ہی روح کو سکون بخشتا ہے۔ وہ خود بھی موسیقی سن لیا کرتی تھی، لیکن اس نظریے کے بغیر کہ وہ روح کی غذا ہے۔ کراچی پہنچنے سے پہلے وہ 2 بار رستے میں رکے تھے۔ پہلی بار دوپہر کے کھانے کے لیے، تب ماروی کی یاد دلانے پہ شہروز نے ظہر کی نماز بھی ریسٹوران سے ملحقہ مسجد میں ادا کی تھی۔ خود اس نے گاڑی میں بیٹھ کر ہی فرض ادا کر لی تھی، کیونکہ مسجد میں خواتین کے لیے کوئی انتظام موجود نہ تھا۔ دوسرا پڑاؤ ان کا عصر کے وقت ہوا تھا۔ نماز کے بہانے انہوں نے چائے اور پکوڑوں پر بھی ہاتھ صاف کیا تھا۔ گاڑی کراچی کی حدود میں داخل ہوئی تو شام ہونے والی تھی۔ سورج آگ اگلنے کے آخری مرحلے میں تھا۔ بھاری بھرکم ٹرکوں کے درمیان گھری ان کی گاڑی یوں لگ رہی تھی جیسے ہاتھیوں کی قطار میں خرگوش کھڑا ہو۔ شہر کے داخلی اور خارجی رستوں پہ ہمہ وقت ایسا ہی تانتا بندھا رہتا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ اس گھٹن زدہ ٹریفک سے نکل کر ایک کشادہ سڑک پہ آئے تھے۔ کبھی ساحل پہ گئی ہو؟ اس نے ماروی سے پوچھا، جو اپنی نگاہوں سے سڑک کی خاک چھان رہی تھی۔ اس کے سوال پہ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ شہروز نے فوراً اپنا سر جھٹکا تھا۔ میں بھی کتنا پاگل ہوں، اس سے ساحل کا پوچھ رہا ہوں جو ساری زندگی اسی شہر میں رہی ہے۔ گئی ہوں کئی بار، لیکن آخری بار کب گئی تھی یہ یاد نہیں۔ اماں نے شہر کا ہر خاص مقام دکھا رکھا ہے مجھے۔ وہ جذباتی سی ہو گئی تھی، لیکن زندگی کے اس خاص مقام پر وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ آنسو زبردستی آئے تھے رنگ میں بھنگ ڈالنے۔ شہروز کو اس پہ ترس آیا تھا۔ ہمدردی کی ایک نگاہ اس پہ ڈال کر وہ پھر ونڈ اسکرین کی جانب دیکھنے لگا۔ کچھ ساتھ چھوٹ جاتے ہیں، کچھ ساتھ بن جاتے ہیں، یہی تو ہوتی ہے زندگی، بس چلتی رہتی ہے۔ کل وہ تمہارے ساتھ اور آج میں ہوں۔ اس نے گاڑی کو ساحل سمندر کی نشاندہی کرتے ہوئے سائن بورڈ کے مطابق بائیں جانب موڑا۔ اور کل؟ ماروی کے منہ سے بھی اختیار نکلا تھا۔ کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ ہوگی، اس نے نہایت پختگی سے جواب دیا، اتنی پختگی کہ ماروی کے بچے کچے سارے خدشے کرچی کرچی ہو گئے تھے۔ گاڑی ساحل پہ پہنچی تو شام کلائمیکس میں داخل ہو چکی تھی۔ کورونا ایس او پی سے عارضی چھٹکارا پانے والے شہر تھرلر بنا ہوا تھا۔ وہ دونوں گاڑی سے نکلے تو لال سورج دور گہرے پانیوں میں شرم سے ڈوب رہا تھا۔ دلہنوں کی طرح سجے اونٹ اپنے پشتوں پر بچوں کو بٹھائے شام کے سائے اپنے قد بڑھا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سائے مٹنے والے تھے، سورج غروب ہونے والا تھا۔ ماروی کا دھیان ہنستے مسکراتے کہہ کے بکھیرتی ہوئے لوگوں پر تھا، جبکہ شہروز کی نظریں اس کے مطمئن چہرے پر تھیں جو تھوڑا بہت اداس بھی تھا۔ ذرا دیکھو اپنے آس پاس، سینکڑوں لوگ ہیں جو موج مستی میں یوں گم ہیں جیسے کبھی کوئی دکھ ان کو چھو کر بھی نہ گزرا ہو، جیسے ان اونٹوں نے اپنی کمروں پہ بوجھ لادا ہے، بالکل ویسے یہ سارے لوگ اپنی اپنی کیپیسٹی میں اپنے اپنے دکھوں کو اپنے پشتوں پہ اٹھائی زندگی کا مزہ لے رہے ہیں۔ اس نے شہروز کے کہنے پہ آس پاس نگاہ دوڑائی تھی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، زندگی واقعی کسی کے جانے سے نہیں رکتی، بس ایک پڑاؤ کرتی ہے کچھ دیر کے لیے، جہاں ہم اپنے غم کی لاش پھینک کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی نظروں میں اماں کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس کے بعد کا ماتم تو بس اس غم کی لاش بننے کا ہوتا ہے، کسی انسان کے چلے جانے کا نہیں۔ وہ دور کہیں سمندر کی گہرائی میں ڈوب کر بول رہی تھی۔ شہروز اس کی نظروں کے تعاقب میں مٹتے ہوئے سورج کی آخری جھلک دیکھ رہا تھا۔
ماروی کی گہری بات وہ آسانی سے سمجھ رہا تھا۔ جب میں پہلی بار تمہارے گھر کے سامنے پہنچی تو دیکھ کر لگا نہیں تھا کہ اندر کی زندگی اتنی محدود ہوگی کہ ایک بوڑھا اور ایک بیمار اپنی تنہائی سے لڑ رہا ہوگا۔ ایک ایسا شخص جو اپنے گھر سے باہر گاؤں والوں کا ہیرو ہے، جس نے اپنی جوانی، اپنی سیاست، اپنی جیت اپنے لوگوں کے لیے قربان کر دی اور خود ہار گیا۔ شہروز نے اس کے خاموش ہونے پہ ایک سرد آہ بھری اور اپنے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں چھپا لیے۔ پھر اس نے لہروں کی طرف چلنا شروع کر دیا تھا۔ ماروی بھی اس کے شانہ بشانہ آگے بڑھی تھی۔ ماروی، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ دوسروں کی عمارت دیکھ کر اس میں رہنے والوں کی بلندی کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ انہیں وہ بہت خوش قسمت لگتے ہیں، وہ خوش قسمت جنہوں نے بنا کوئی قیمت چکائے بڑے بڑے خواب پورے کر لیے ہوں۔ وہ ایک دم سے رکا تھا، گیلی ریت اسے اپنے پیروں کی انگلیوں پہ محسوس ہوئی تھی۔ وہ دراصل لوگوں کا وہم ہوتا ہے، کیونکہ ایسی عمارت میں رہنے والے لوگوں کو تعبیر کی صورت میں ہی خوابوں کی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور پھر ان کی بقیہ تمام عمر ان تعبیروں کے واپس خواب میں ڈھلنے کی تمنا میں گزر جاتی ہے۔ بات ختم کر کے اس نے پھر سے چلنا شروع کیا تھا۔ اس نے اپنے سینڈل نہیں اتارے تھے۔ پانی کی پہلی لہر اس کے پیروں سے ٹکرائی تھی۔ ایک ٹھنڈک اس کے دماغ تک گئی تھی۔ ماروی خاموش تھی۔ وہ اس کی باتوں سے مطلب ڈھونڈ رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی شوقین ساحل سے سپیاں کٹھی کرتا ہے۔ وہ دونوں بس وہاں تک گئے تھے جہاں لہریں انہیں کسی شرارتی بچے کی طرح چھیڑ کر واپس بھاگ رہی تھیں۔ وہ ان کے اکسانے میں نہیں آئے، گہرائی میں نہیں اترے، البتہ شام مزید گہری ہو گئی تھی، اتنی گہری کہ ساحل سے کچھ فاصلے پہ موجود عمارتیں روشن ہونے لگی تھیں۔ وہ کچھ دیر تک ہاتھ میں ہاتھ ڈالے وہیں مستقبل سجاتے رہے، ایک دوسرے کے من کو سمجھاتے رہے۔ آسمان پہ ستارے تھے مگر دھندلے، چاند تھا مگر کمزور سا، البتہ شہروز کے پہلو میں چلتا ہوا چاند روشن تھا۔ ان دونوں کے لمحات جگمگا رہے تھے۔ شہروز کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن محبت کا یہ احساس نیا تھا۔ ماروی اس احساس کو پوری شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ محبت کی لہریں اس کے دل کے ریتلے ساحل پہ ٹکرا کر اسے نم کر رہی تھیں۔ اس گیلی ریت سے اس نے حسین خوابوں کی بے شمار سپیاں کٹھی کر لی تھیں۔ چلیں، بہت وقت گزار لیا یہاں، بھوک بھی لگ رہی ہے اور چیک ان بھی کرنا ہے۔ شہروز نے اپنے فون پہ وقت دیکھا تو اسے خیال آیا، مجھے تو ذرا بھی بھوک نہیں لگ رہی، میرا تو باتوں سے ہی پیٹ بھر گیا۔ ماروی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، باتوں سے یا پھر محبت بھری باتوں سے؟ شہروز نے جملے کی درستگی چاہی تو وہ شرما کے رہ گئی۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ محبت سے کبھی پیٹ بھرتا ہے، یہ تو ہر لمحہ بھوکے شیر کی طرح دھاڑتی رہتی ہے۔ وہ اب اس کی شرماہٹ کو چیلنج کر رہا تھا۔ تبھی ماروی کے فون پہ سبیلا نے گھنٹی دی تھی۔ وہ اس کی کال اٹھا کر شہروز کو اجازت طلب نظروں سے دیکھ کر کچھ فاصلے پہ چلی گئی۔ ماروی نے کال سننے میں زیادہ وقت نہیں لیا اور جلدی واپس آ گئی تھی۔ سبیلا کی کال تھی۔ آتی اس نے شہروز کو بتایا۔ اس کے چہرے سے کچھ دیر پہلے والی ایکسائٹمنٹ غائب تھی، وہ بہت حد تک سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ میرے سامنے اپنی دوست سے بات نہیں کر سکتی تم؟ وہ بلا تاثر پوچھ رہا تھا، بالکل سرسری انداز میں۔ ہر بات تو نہیں کی جا سکتی نا، لڑکیوں کی آپس میں 100 طرح کی باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی سرسری سے جواب دے رہی تھی۔ تمہارا چہرہ تو کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ اب کی بار شہروز پوری توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پریشان تھی بیچاری اپنے رشتے کی وجہ سے، سسرال والوں نے دن رکھنے آنا تھا مگر ان کے ہاں کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ پریشان ہونے کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، وہ واپس پارکنگ کی طرف مڑتے ہوئے بولا۔ اس کے لیے تو ہوگی نا، پہلے بھی کئی بار اس کا رشتہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ماروی بھی اس کے پیچھے چل دی تھی۔ مگر اب تو رشتہ ہو گیا ہے، تبھی تو دن رکھنے آنا تھا ان لوگوں نے۔ ہاں، میں نے بھی یہی بات سبیلا کو سمجھا کر حوصلہ دیا ہے۔ ویسے ہم جا کر کہاں رہے ہیں؟ پہلے ہوٹل جائیں گے، چیک ان کریں گے، اس کے بعد پیٹ پوجا۔ ہوٹل جانے کی کیا ضرورت ہے جب اپنا گھر ہے ہمارے پاس؟ ماروی نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈالا۔ ریت پہ چلنا اس کے لیے قدرے مشکل ہو رہا تھا، ریت اور جوتا دونوں ہی گیلے تھے۔ میں سمجھ گئی، وہ خود ہی جواب تلاش کرنے لگی۔ میرا گھر تمہارے شایان شان جو نہیں ہے، تمہیں کہاں نیند آئے گی وہاں؟ نیند تو آج مجھے دنیا کے کسی کونے میں بھی نہیں آئے گی۔ اس نے رک کر ماروی پہ محبت نچھاور کی۔ تو پھر یہ بلدیہ ٹاؤن چلتے ہیں۔ ویسے بھی میرے راستے میں فاخرہ سے بات ہو گئی ہے، ہم لوگ آ رہے ہیں۔ اس نے صفائی وغیرہ کر دی ہوگی، کھانا بھی وہ کہہ رہی تھی ان کی طرف سے ہوگا۔ اب یہ فاختہ، میرا مطلب ہے فاخرہ کون ہے؟ وہ مسکرایا، شرارتاً اس کی زبان پھسلی تھی۔ ہماری ہمسائی ہے ایک، ان کی بیٹی ہے، گھر کی چابیاں انہیں دے کر آئی تھی۔ تب انہوں نے کوئی میلاد وغیرہ کروانا تھا، انہیں گھر کی ضرورت تھی۔ ماروی نے اس کی الجھن دور کی۔ جلد ہی ان کی گاڑی بے ہنگم ٹریفک میں کہیں کھو گئی تھی۔ کمرے میں زرد روشنی کا گھیراؤ، جس کی وجہ سے بابا جان کا چہرہ بھی زرد دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کرسی پہ بیٹھ کے حسب معمول عشاء کی نماز ادا کر چکے تھے۔ ہاتھ میں تسبیح تھی، دماغ میں کئی طرح کی سوچیں۔ جوں جوں تسبیح کا ایک دانہ کم ہوتا، وہ ایک نئی سوچ، ایک نئی یاد ان کے دماغ کے دھاگے میں موتی بن کر پرویا جاتا۔ آج کچھ نیا نہیں تھا۔ نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دیر تک تسبیح تھامے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ان کا برسوں پرانا معمول تھا۔ وہ نہ جانے کتنی ہی دیر اور گمسم بیٹھے رہتے اگر ان کے فون پہ گھنٹی نہ بجتی۔ کرسی سے اٹھ کر بیڈ کے کناروں کا سہارا لیتے ہوئے وہ سائیڈ میز تک آئے اور کال اٹھا کر بیڈ پہ نیم دراز ہو گئے۔ تسبیح اب بھی ان کے ایک ہاتھ میں تھی۔ السلام علیکم بابا جان، ماروی کی اپنائیت بھری آواز ان کی بوڑھی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ زرد روشنی میں ان کا چہرہ چمکا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ سائیں کا کرم ہے، تم دونوں کیسے ہو؟
ان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ ہم بھی ٹھیک ہیں، شہروز ہی نے ملا کے دیا آپ کا نمبر، میرے پاس ہی کھڑے ہیں۔ وہ اپنے دائیں طرف کھڑے شہروز کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں ماروی کے گھر کے صحن میں تھے، فخرہ کے ہاں کھانے سے فارغ ہو کر وہ یہیں آ گئے تھے۔ دراصل میں بہت شرمندہ ہوں بابا، آپ سے بنا پوچھے ہی اتنی دور سے لے آئی، وہ واقعی ندامت محسوس کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، مجھے شاہدہ نے بتا دیا تھا کہ شہروز تمہیں رستے میں سے ہی لے گیا تھا۔ بابا جان کو ماروی کی معذرت پہ اطمینان ہوا تھا۔ وہ شہروز کے انتخاب پر پہلے بھی خوش تھے اور اب بھی اس کی پسند پر خوشی کی مہر لگا رہے تھے۔ اچھا تم دونوں کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار لو، میں تو پہلے شہروز سے کہہ رہا تھا کہ شہر میں کہیں گھر خرید لے، یہاں دیہات میں تم لوگوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ میں اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی بابا، مگر میں اپنی رائے دوں تو یہی ہوگی کہ ہمیں آپ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ بہت سالوں سے آپ تنہا ہیں، شہروز بھی آپ سے دور رہے ہیں اور میں بھی کسی بڑے کی شفقت سے محروم ہوں۔ وہ نم آواز میں کہتی ہوئی شہروز کی نظروں سے ہی نظروں میں اپنی بات کی تائید چاہ رہی تھی۔ اس نے بھی اس بات میں سر ہلا کر اسے گرین سگنل دیا تھا۔ وہ بات کر رہی تھی اور وہ گہری نظروں سے اسے بولتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ صحن کی ہلکی روشنی میں بھی اسے ماروی کی سادگی اور دلکشی میں کمی نظر نہیں آئی تھی۔ آپ خاموش کیوں ہو گئے بابا؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں؟ کچھ پلوں کی خاموشی سہنے کے بعد ماروی نے پوچھا۔ اس دوران اس نے سوالیہ نظروں سے شہروز کو بھی دیکھا تھا۔ اس نے آگے سے کندھے اچکائے تھے۔ بابا جان اس کی بات پر لاچار سا مسکرائے تھے۔ یہ بوڑھا شخص بھلا کیوں نہیں چاہے گا کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ رہے، لیکن میں تم دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں، تم دونوں کا گزارا یہاں کیسے ہوگا؟ تم دونوں شہر کے ہنگاموں کے عادی ہو اور یہاں خاموشی میں گھری فصلیں ہیں چاروں طرف۔ ہنگاموں کی ماروں کو خاموشی تو چاہیے ہوتی ہے بابا، تنہائی کے ماروں کو اپنے چاہیے ہوتے ہیں۔ پہلے شہروز آپ سے دور رہے اور آپ لوگوں کا ذاتی فیصلہ تھا، لیکن اب اگر شہروز آپ سے دور رہیں گے تو مجھ پر بوجھ گرے گا، وہ بول رہی تھی، جبکہ شہروز ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی ماروی نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو وہ نروس محسوس کرنے لگی۔ آپ شہروز سے بات کر لیں۔ اس نے نگاہیں دائیں بائیں گھماتی ہوئے فون اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ بابا سے حال احوال کے بعد اس نے دوا کا پوچھا تھا۔ ارے بیٹا اتنا عرصہ ہو گیا دوا کھاتے ہوئے، اب تو نشہ لگ گیا ہے، اور نشئی نشہ کرنا کیسے بھول سکتا ہے؟ آپ نے خود ہی لگایا یہ نشہ۔ اگر آپ خوش رہیں اور ہمیشہ اچھا سوچیں تو آپ کا دل کبھی نہ گھبرائے، بلڈ پریشر کبھی آپے سے باہر نہ ہو۔ کیا کروں بیٹا، انسان کے بس میں نہیں ہوتی کچھ چیزیں، وہ شاید اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ ان کی آنکھ سے ایک آنسو گرا۔ میں اور ماروی کل ہی واپس آ جائیں گے۔ کراچی کا سفر بہت لمبا تھا، ورنہ آپ کو ساتھ ضرور لے کر آتا۔ آپ کو اس گھر سے کبھی نہ کبھی نکلنا چاہیے، صحت پہ اچھا اثر پڑتا ہے۔ میں اب آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور میں ماروی کی بات سے متفق ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہیں گے۔ وہ جذباتی ہو رہا تھا، ماروی کو اس کا جذباتی ہونا اچھا لگ رہا تھا۔ انشاءاللہ کہا کرو بیٹا، بابا جان کی کپکپاتی ہوئی آواز آئی۔ اگر مجھے واقعی خوشی اور مطمئن دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ سے تعلق بناؤ، نمازوں میں کوتاہی مت کرو، اس کا ذکر کرتے رہو۔ میں کوشش کر رہا ہوں بابا، اور پھر ماروی ہے نا میری زندگی میں، وہ مجھے عادی بنا دے گی۔ اس نے ترچھی نگاہ سے ماروی کو دیکھا۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے، مرنے کے بعد تمہیں ایک ایسے ساتھی کے ساتھ چھوڑ کر جاؤں گا جو تمہیں بھٹکنے نہیں دے گی۔ میری بہت ساری فکریں ختم کر دی ہیں تم نے ماروی جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے۔ خوشی اور اطمینان کے آنسو راہ فرار پر تھے۔ اسی اثنا میں ماروی کے فون پہ گھنٹی بجی تو وہ فون اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ آپ بھی خوش ہیں بابا، میں بھی خوش ہوں، اور ماروی؟ وہ ماروی کو اندر جاتے دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ بھی خوش ہے، اسے اور چاہیے بھی کیا ہوگا؟ نہ کوئی لمبا چوڑا سسرال، نہ رزق کی کمی، نہ ساس کا جھگڑا، ایک شوہر ملا جو محبت کرتا ہے، ایک سسر ملا جسے وہ اپنا باپ کہتی ہے۔ میں اسے ٹھیک سے نہیں سمجھ پا رہا بابا۔ اس نے کمرے کی طرف دیکھا جہاں ماروی سبیلا سے بات کر رہی تھی۔ کھڑکی سے اس کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا جو افسردہ سا تھا۔ کبھی وہ بہت خوش اور مطمئن دکھائی دیتی ہے، اور کبھی یوں لگتا ہے کہ یہ سب اس کی مجبوری ہے۔ یہ تمہارا وہم ہوگا، اور اگر ایسا ہے بھی تو یہ معمولی سی بات ہے۔ اب یہ عرصہ ہی کتنا ہوا اسے اپنی ماں کو کھوئے ہوئے۔ باپ ویسے ہی نہیں ہے، نہ کوئی اور رشتہ تمہارے علاوہ۔ کبھی کبھی اسے یہ کمی تو محسوس ہوتی ہوگی، اپنی ماں تو یاد آتی ہوگی، اور یادوں کا تو کام ہے اداس کر جانا۔ بابا جان کی آواز میں بھی اداسی تھی۔ شہروز نے دوبارہ کھلی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اسے بابا کی بات درست لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ماروی کمرے سے باہر چلی آئی، تب تک وہ بھی بابا جان کو خداحافظ کہہ چکا تھا۔ ہو گئی بات؟ آتے ہی اس نے شہروز سے پوچھا۔ ہاں ہو گئی۔ اور تمہاری؟ اس نے ماروی کے چہرے کی سنجیدہ تاثرات پڑھتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے ہو گئی ہے تو آئی ہوں باہر، اس نے قدرے بیزاری سے جواب دیا۔ شہروز کے لیے اس کا بدلا ہوا موڈ نیا نہیں تھا۔ چلو اب وضو کرو اور نماز پڑھو، باقی باتیں ہم نماز کے بعد کریں گے۔ ویسے جانا تو تمہیں مسجد میں چاہیے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی جماعت کھڑی ہوتی ہوگی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کا سائڈ بٹن دبا کر اسکرین روشن کر کے وقت دیکھا۔ تب بھی شہروز کو اسکرین کے بلائی حصے پر فیس بک میسنجر کا لوگو دکھائی دیا۔ ماروی کو کوئی نیا میسج موصول ہوا تھا۔ اچھا جی، تو اب تک کے لیے اتنا ہی کر لیتے ہیں، کافی ہو گیا، اور میں بھی تھک چکی ہوں۔ تھوڑی سی ایپیسوڈ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ جو چیز مجھے بہت زیادہ کھٹک رہی ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، وہ ہے ان دونوں کی شادی۔
بہت ہی چٹ منگنی پٹ ویا والا سین ہوا ہے، بلکہ چٹ پٹ بھی نہیں ہوئی ہے، صرف چٹ ہوئی ہے۔ بہت جلدی ان کی شادی ہو گئی ہے، اتنی جلدی اتنی جلدی اتنی جلدی کہ بہت جلدی ہو گئی ہے۔ چلیں جی، یہ شروع والی سین جو ہے وہ جو سلو وہ بھی خیر سلو نہیں ہوا تھا، بڑی جلدی ان کی محبت پروان چڑھ گئی تھی، وہ بھی صحیح ہے۔ اور پھر جب ان کی وہ ان کے گھر آتی ہے، اس کو وہ مل بھی جاتا ہے نا، تو وہ پھر کہتا ہے پہلی بات ہے تو اسے تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا، چلو بھر پانی میں، جب وہ اس کو کال کری ہوتی ہے اور وہ کال کاٹ دیتا ہے، پھر دیکھتے ہو پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ پھر اسے دوبارہ کال کرتی ہے، کہتی ہے اب کاٹ کے دکھاؤ۔ تو وہاں پر تو اسے شرم سے پانی پانی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بڑا ڈھیٹ بندہ، اس نے کہتا ہے نہیں نہیں تم آؤ اندر بیٹھو بات کرتے ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہے، تمہاری اماں مر گئی ہیں، مجھے تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ بھائی تمہیں دکھ نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں دکھ نہیں ہے ذرا سا بھی۔ میرے خیال سے ماروی نے اسے میسج بھی شاید نہیں بتایا ہوگا کہ میری اماں مر گئی ہیں، وہ صرف اسے کال کرتی رہتی تھی اور وہ کال کٹ کر دیتا تھا۔ روشن دان بند کر دیتا تھا، بند نہیں کرتا تھا بلکہ روشن دان ہی کھلا رکھا ہوا تھا، پر کیسا روشن دان تھا جو کہ نہ کچھ ہوا آنے دے رہا تھا نہ جانے دے رہا تھا۔ عجیب ہے، یہ مجھے چیز تھوڑی سی آکورڈ لگی ہے کہ اس نے کہا ہے ٹھیک ہے مجھے معاف کر دو، تم میرے پاس آ گئی ہو تو ہاں مطلب ہماری یہ محبت سچی تھی اور سب صحیح تھا، سب کچھ ثابت ہو گیا ہے اور اب ہم شادی کر لیتے ہیں۔ اور وہ بھی کوئی اتنی ہوتی ہے ترسی بھی، کہتی ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے کر لیتے ہیں شادی۔ بھائی تھوڑے تو نخرے دکھاؤ، تھوڑا سا تو کھینچو بات کو، تھوڑا سا تو ایٹیٹیوڈ دکھاؤ، تھوڑا سا تو کہو نہیں بھائی میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اتنی جلدی مان جاتی ہے، اتنا اچھی لڑکیاں نہیں ہوتی ہیں، لڑکیاں ٹھیک ٹھاک نخرے کرتی ہیں۔ پر وہی بات ہے کہ اس کا نہ کوئی آسرا نہ کوئی سہارا، وہ واپس ادھر کراچی آ کے بھی کیا کرتی، تو کہتی ہے چلو ٹھیک ہے شادی کر لیتے ہیں۔ ایک طرح سے مجھے لگ رہا تھا وہ نا سر سے بوجھ اتار رہی ہے کہ ہاں بس کرنی تو ہے ہی، اسی نمونے سے کر لیتی ہوں۔ تو شاید یہ تھوڑی سی چیز مجھے آکورڈ لگی ہے، باقی جو اسٹوری کی جہاں تک بات ہے نا، وہ تھوڑی تھوڑی میرے پلے پڑ گئی ہے۔ وہ جو گل نہیں تھی وہ نا ماروی کی امی تھی، اور یہ جو نہیں ہے وہ ذوالقرنین، وہ نا شہروز کے ابو ہیں، ہاں۔ تو وہ شاید بہت پچھتاووں میں آ گئے تھے اور انہوں نے ان کو گھر کو آگ لگا دیا، اور مجھے لگتا ہے کہ جو حاکم تھا وہ جو ریڑھی پہ جوس لگاتا تھا وہ نا ماروی کے ابو ہیں۔ تو وہ جوتے والی کا بھی کوئی پوائنٹ آپ کو آیا ہوگا مائنڈ میں، وہاں سے وہ ایک جوتا لے کر آتی ہے، وہ اس کی امی کا جوتا ہوتا ہے جو اس کو بہت عزیز ہوتا ہے، اور ایک جوتا ذوالقرنین کے پاس بھی ہوتا ہے، کچھ کچھ پلے پڑ رہے ہیں۔ یہ پوائنٹس مجھے میسیجز میں بندوں نے بتائے تھے اور اب یہ بہت زیادہ کلیئر ہو گئے۔ ابھی بھی ناول میں تو خیر کلیئر نہیں ہوئے، پر ہم لوگوں نے بھی تو کوئی اپنی عقل استعمال کرنی ہوتی ہے نا۔ تو یہ ہے تھوڑا سا سین۔ اس کے علاوہ سبیلہ کا کیا سین ہے؟ سبیلہ کو اتنی کیوں امپورٹنس دی جا رہی ہے؟ سبیلہ کا رشتہ ہو رہا ہے، سبیلہ کا رشتہ نہیں ہو رہا، سبیلہ کی بھی نا بڑے مسئلے ہیں، اور سبیلہ کچھ چند چڑھائے گی، ہاں۔ اس کے علاوہ زوئی کا بھی ابھی تک کلیئر نہیں ہوا بالکل، تھوڑے تھوڑے ان کے مسائل آ رہے ہیں، ویسے نارمل جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں ٹپیکل سے، شروع شروع میں جیسے ان کی باتیں ہوتی ہیں وہی سب کچھ چل رہا ہے، ریئلٹی کے بہت قریب ہے ان کی باتیں جو ہوتی ہیں۔ اور جیسے کوئی بندہ، مجھے یہ بھی بہت زیادہ ریئلٹی کے قریب لگا نا، کہ جب کوئی کسی کو غصہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ اسے شکوہ کر رہا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس شکوہ کو کلیئر کرے یا پھر اپنے پوائنٹ آف ویو دے، اگلا اوپر سے اور اٹیک کر دیتے کہ ہاں بھائی تم نے بھی تو مجھے تب چھوڑا تھا نا۔ یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ ابھی معاف کر دیتی ہوں، بعد میں تانے دے دے کے ماروں گی۔ تو ماروی بھی اس ٹائم فوراً معاف کر دیتی ہے، شادی بھی کر لیتی ہے فوراً سے، بعد میں صحیح آخر تک یہ تانے دے گی، بھگو بھگو کے مارے گی۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔